آمین. ہاں جی اوکے جی. نہیں تو چلیں. Praise Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. چلے اگر ہو جائے گا تو ہو گیا. یرمیہ کی کتاب بائبل مقدس کے انبیاء اکبر میں سے یہ دوسری کتاب ہے اور اس سے پیشتر یسایہ نبی نے نبوت کی ہے. اور یسایہ نبی نے بھی اگر ہم یسایہ کی کتاب دیکھیں اس سے پیشتر کے یرمیہ کی طرف آئیں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جائیں تو یسایہ کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت اگر آپ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا یہاں پر لکھا ہے کہ یسایہ نے کن بادشاہوں کے دور میں نبوتی خدمت کی. جی شکریہ. اوکے یہ ذرا یہ ڈیوائس یہاں پر تھی اگر اس کو اٹیچ کریں اور میری طرف کریں ذرا اس کا لیپ ٹاپ کا میری طرف کیجیے. یہ ہوگی آگے کیا نہیں یہ آگے ہوگی کہ نہیں تو یہ کیا ون فوٹو کیا مطلب یہ آگے نہیں جائے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہے. پھر اس کو پھر یہ رہنے دیں بس اس کو اتنا رہنے دیں نہیں کیونکہ پھر آپ کہہ رہے ہیں پوری تصویر آئے گی سامنے اور نہیں وہ نہیں چلیں. وی جی اے کیبل کا نہیں تھا ہو سکتا ہے اوکے چلیں. اچھا میرے پاس بھی گھر میں تھی بس رکھ نہیں سکا ساتھ. اوکے اینی ہو چلیں ہم تو یسایہ چاہے زبانی ہی لکھنے کی آپ کوشش کریں اور میں بتانے کی کوشش کروں گا. یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یسایہ نے کن بادشاہوں کے ادوار میں نبوتی خدمت کی ہے. اس نے بھی یہودا اور یروشلم کی بابت نبوتی خدمت کی اور کن بادشاہوں کے دور میں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں اس نے نبوتی خدمت کی ہے. اب جب تک یسایہ جس دور میں یسایہ نے نبوتی خدمت کی ہے بنی اسرائیل قوم کی حکومت کو اس وقت تک آلموسٹ 700 ایئرز 7 سال ہو چکے تھے جن میں سے قاضیوں کا جو زمانہ ہے تقریباً 400 سال تک بنی اسرائیل قوم کا قاضیوں کے دور میں سے ہم گزرتے ہیں اور وہ زمانہ تھا. لیکن اگلا جو 300 سالہ دور ہے وہ بادشاہوں کا دور تھا. اس میں سے 120 سال متحدہ سلطنت تھی اور 120 سال کے بعد یعنی 40 سال میں ساؤل نے داؤد نے اور پھر سلیمان بادشاہ نے حکومت کی اور 120 سالوں کے بعد اگلے 180 جو سال ہیں ان میں 18 بادشاہ شمالی سلطنت میں جو یربعام بن نبات کے حصے میں جب قبائلی جنگ ہوئی سیول وار ہوئی قبیلے آپس میں لڑنا شروع ہوئے تو 10 قبیلے ایک طرف ہوئے جسے شمالی سلطنت کہتے ہیں جس کا کیپٹل اس وقت سامریہ کو ٹھہرایا گیا اور 18 بادشاہ یسایہ نبی تک شمالی سلطنت میں ہو چکے تھے اور 11 بادشاہ حزقیہ بادشاہ تک جنوبی سلطنت میں تھے. اور یسایہ کی نبوتی خدمت کے بعد حزقیہ کے بعد جب اس کی عمر 15 برس بڑھ گئی تو منسی اس کا بیٹا جب وہ 12 برس کا تھا حکومت کرنے لگا اور سب سے لمبا عرصہ یعنی 55 سال منسی نے حکومت کی بنی اسرائیل قوم میں اور 55 سالہ اپنے دور میں اس نے بہت بدی کی. حزقیہ بادشاہ بہت اچھا بہت نیک بادشاہ تھا
لیکن اتنا ہی زیادہ بدکار بادشاہ جو تھا وہ اس کا بیٹا منسی آیا، 55 سال حکومت کی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا امون، 2 برس امون نے نبوتی خدمت کی، حکومت کی۔ اب جو یرمیہ کی نبوتی خدمت ہے یہ ان 2 بادشاہوں کے بعد، یعنی یوسیہ بادشاہ جو امون سے پیدا ہوا اس دور میں اس کی خدمت شروع ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں یرمیہ پہلا باب اور اس کی 2 آیت، تو یہاں پر لکھا ہے خداوند کا کلام شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے دنوں میں یوسیہ کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا۔ تو 55 سالہ دور اگر ہم منسی کا لیں، 2 سالہ دور اگر ہم امون کا لیں، اور پھر امون کے بیٹے یوسیہ کی حکومت کے 13ویں سال میں اگر یرمیہ نبوت کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حزقیہ بادشاہ کے بعد جس وقت میں یسایہ نبی نبوت کر رہا تھا، اور یسایہ ہی کی نبوتی خدمت میں حزقیہ بادشاہ کی عمر 15 سال بڑی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منسی ہی نے یسایہ نبی کو آرے سے چروایا تھا۔ تو اگر ہم ان تمام سالوں کو کاؤنٹ کریں تو 55 سالہ دور ہمیں نظر آتا ہے منسی کا، اور 2 سال امون کے 57 سال، اور 13واں سال تھا یوسیہ کا۔ تو 57 کے اندر اگر ہم 13 یہ جمع کریں تو 70 سال بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ یسایہ نبی کے 70 سال کے بعد یرمیہ نبی خدمت اپنی شروع کرتا ہے، اور 4 بادشاہوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جس میں یسایہ نبی نے نبوتی خدمت کی، اور جن بادشاہوں کے دور میں یرمیہ نبی نے نبوتی خدمت کی ہے وہ اگلے یوسیہ سے لے کر آخری صدقیہ بادشاہ تک 5 بادشاہ بنتے ہیں جن کی حکومت میں یرمیہ نے یہ خدمت کی ہے۔ اب جو نبی ہے، اگر آپ اگلی سلائیڈ دے دیں، پوری کی پوری سلائیڈ اگر آ جائے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، اگلی تصویر لے آئیں، خیر ہے، اگر وہ ایک ایک کر کے نہیں بھی آئے گی تو ایٹ لیسٹ وہ پوری تصویر سامنے ہوگی یہاں سے، خیر ہے، وہ میں یہاں سے بتا دیتا ہوں، باقی وہ لکھ لیں گے سارے، ایک پوری تصویر رکھ لیں، ہاں نہیں پوری تصویر رکھ دیں نا، صرف ایک ہی آئی ہے، وہ کنورٹ ہی نہیں ہوئی، یہ جو موبائل پہ آ رہی ہے ساری کی ساری وہاں پہ نہیں شو ہو رہی، ایک ایک کر کے بھی نہیں آئے گی، ایسا بھی پاسبل ایک ایک کر کے آپ اس کے جو ہے نا وہ اپنا سمارٹ ویو پہ لے جائے، ڈائریکٹلی موبائل کو ادھر کر دیں، ایک ایک بھی آ جائے گی تو وہ ساری آ جائے گی اگر آپ اس کے سمارٹ ویو پہ دے دیں گے۔ اچھا موبائل میں بھی، اوکے چلو ٹھیک ہے۔ نبی کے بارے میں یاد رکھیں، نبی جو ہے سب سے پہلے، میں اگلے دن میرے ماموں بیٹھے تھے، ماموں سب سے چھوٹے ماموں لطیف، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، ہمارے گھر میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو 1-2 چیزیں مجھے بڑی اچھی لگیں جب ہم بات کر رہے تھے، کہ لباس کے بغیر خدمت کرنے والا کوئی بھی خادم ہے، لباس کے بغیر وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چھوٹا ننگا بچہ اسکول کا بستہ اٹھا کر اور وہ کہے کہ میں پڑھنے پہ آ گیا ہوں، جس کے پاس یونیفارم ہی نہیں ہے، جس کے پاس لباس ہی نہیں ہے، وہ اس چھوٹے ننگے بچے کی طرح ہے جس نے بستہ اٹھا لیا ہے۔ ایسا ہی خدمت کے اندر بلاہٹ ہمارا لباس ہے، ہماری کالنگ ہمارا لباس ہے، اور یہ جو پروفیسی کا آفس ہے یہ انتہائی سینسٹیو ہے، یہ بہت حساس ہے، یہ لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے، یہ کوئی آسان آفس نہیں ہے، اس میں مینٹلی پریپیئر ہونا پڑتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے مخالفت شروع ہو جائے گی، بلکہ اگر آپ تھرو آؤٹ دا ہسٹری دیکھیں تو ساری نبیوں کی تاریخ کے اندر تمام نبی ان کے ساتھ ظلم ہوا، انہوں نے سختیاں برداشت کی، اور جن کی خاطر کلام خدا ان کو دیتا رہا وہ ان کے ہاتھوں ظلم سہتے رہے، ان کے ہاتھوں شہید ہوتے رہے۔ اس لیے یہ بڑا سینسٹیو آفس ہے۔ نبی ہوتا کیا ہے؟ نبی پہلی بات ہے ایک میڈیاٹر ہوتا ہے، ایک درمیانی ہوتا ہے، یعنی وہ خدا
اور انسان کے درمیان میں ایک مصالحتی بن کر، ایک درمیانی بن کر، ایک ثالثی بن کر خدا کی باتیں آدمیوں تک لے کر جاتا ہے اور آدمیوں کی طرف سے خدا کے حضور میں شفاعت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، خدا کے حضور فریاد کرتا ہے، اور پھر ایک ایڈمونیشر ہونے کے ناطے نصیحت بھی کرتا ہے۔ وہ ایک ناصح ہوتا ہے۔ نبی کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ مستقبل بین ہوتا ہے، یعنی نبی آنے والے وقت میں دور مستقبل کے اندر جھانک رہا ہوتا ہے، مستقبل میں جھانکنے والا ہوتا ہے۔ یرمیہ نبی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جس نے اپنی نبوتی خدمت میں اپنی قوم کے لیے خدا کی جھولی اپنے آنسوؤں سے بھر دی تھی۔ اتنا رویا، اتنا رویا، اور یہاں تک کا 9 باب کے اگر ہم شروع میں دیکھیں کہ اس نے کہا کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، اور بے قرار رونے والا نبی تھا، اس لیے اسے دا ویپنگ پروفٹ بھی کہا جاتا ہے، اسے دا پروفٹ آف انر بینگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے جو سب کچھ اپنی جان پر سہ رہا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ یہ قوم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ساری باتیں میرے بارے میں ہیں، اور وہ قوم کا دکھ اپنے اندر لے رہا ہے، اس لیے اسے دا پروفٹ ود دا میلٹنگ ہارٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسے ٹوٹے ہوئے، ایک شکستہ، ایک پگھلے ہوئے دل کے ساتھ خدمت کر رہا تھا، اپنی پورے پیشن کے ساتھ خدمت کر رہا تھا۔ ایز ویل ایز اس کو دا پروفٹ، دا آئرن پروفٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک فولادی قوت ارادی کا مالک تھا یہ نبی، اور نبوتی خدمت اس نے بڑے ہی خدا کے خوف میں رہ کر دلیری کے ساتھ کی، اور 5 بادشاہوں کے دور میں اس نے نبوتی خدمت کی ہے۔ اب چونکہ بورڈ میرے یہ اس ہینڈ پر ہے، اگر میں اوکے کیمرے کو موو کر دیں گے آپ اس طرف، یہ میں اتار دوں مائک، کیا آواز جائے گی اس کے بغیر بھی؟ یرمیہ نبی یرمیہ کی نبوتی خدمت کے حوالے سے یاد رکھیں، اس نے اسیری سے پہلے نبوتی خدمت کی ہے، اسیری سے پہلے اس نے اسیری کے درمیان میں نبوتی خدمت کی ہے، اور پھر اس نے اسیری کے بعد جو بابلی اسیری ہے جو 70 سالوں پر ہمیں محیط نظر آتی ہے، یرمیہ نبی نے ان دنوں میں نبوتی خدمت کی ہے۔ اس کی نبوتی خدمت کا جو ٹینیور ہے یہ 626 سے 586 تک مانا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اسیری کے بعد بھی یرمیہ مصر میں گیا اور اس نے مصر کے اندر بھی خدمت کی ہے۔ اب اسیری سے پہلے جب اس نے خدمت کی اس وقت میں یوسیہ بادشاہ تھا، اور یوسیہ بادشاہ یہ 640 سے 609 قبل از مسیح تک رہا۔ اس کو اور موو کر دے گا، یہ نیچے پرابلم ہو رہی ہے، اس کو اور تھوڑا سا موو کر دے۔ اگر ان بٹوین کیبل کا انتظام ہو جائے کیجیے گا تو کر لیں۔ 609 یعنی یوسیہ نے بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے 31 برس حکومت کی ہے۔ یوسیہ بادشاہ کی جو حکومت ہے وہ 31 برس پر محیط ہے۔
اور یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم یرمیہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ یرمیہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ تواریخ کی کتاب اس کے 20ویں باب سے آنورڈ آگے پڑھ لیں، اور ایسا ہی سلاطین کی کتاب دوسری سلاطین وہ بھی 20ویں 21ویں باب سے آپ بالکل آخر تک پڑھیں، تو ان بادشاہوں کا جو دور ہے وہ یرمیہ کی نبوتی خدمت وہیں پر ان بادشاہوں کے دور میں ہے، اور ہمیں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ملے گی۔ یرمیہ نے یہ کہا جاتا ہے کہ جو سلاطین کی کتاب ہے وہ بھی یرمیہ نے رقم کی ہے، نوحہ تو اس نے لکھا ہی ہے، بے شک ابواب 66 ہیں یسایہ کی کتاب کے، لیکن آیات یرمیہ کی زیادہ ہے، اور اس نے سب سے زیادہ نبوتی خدمت میں عہد عتیق میں نبیوں میں سب سے زیادہ جو تحریری خدمت کی ہے وہ یرمیہ کی ہے، اور باروک اس کو اسسٹ کرتا رہا ہے، باروک بن نیریہ۔ اس کے بعد اسیری کے درمیان میں یہویاکین، جس کا نام الیاکیم بھی ہے، یہ الیاکیم، اس کے دور میں بھی یرمیہ نے نبوتی خدمت کی ہے، اور اس نے 11 برس اس نے خدمت کی ہے۔ اور اس کے بعد اسیری کے بعد تو نہیں، لیکن یہاں پر اس نے جو اسیری کے جس کو میں نے بعد میں لکھا ہے، کیونکہ زیادہ تر آخری بادشاہ تھا صدقیہ بادشاہ، اس سے پہلے بے شک یہوآخز تھا، لیکن صرف وہ 3 مہینے رہا، اور اگر اسکرین آئی تو پھر میں اور زیادہ اچھی طرح سے آپ کو بتا سکوں گا۔ تو یرمیہ نے ان بادشاہوں کے دور میں خدمت کی۔ اب جو یہویاکین یہاں پر تھا، اس یہویاکین کے بعد اس کا بیٹا یہویاکین بادشاہ ہوا، صدقیہ بادشاہ سے پہلے یہویاکین۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو یہ بابل کا ایک بادشاہ تھا، اویل مرودک اس کا نام تھا۔ اس کی حکومت کے اندر اس کو دوبارہ یہویاکین کو بحال کر دیا گیا، اور مرتے دم تک پھر یہ بادشاہ کا وظیفہ خوار رہا، اور بادشاہ اپنے ساتھ اس کو بٹھا کر کھلاتا پلاتا رہا تھا۔ تو یرمیہ کی جو نبوتی خدمت ہے، یہ تقریباً 5 بادشاہ ہمیں نظر آتے ہیں جن بادشاہوں کے دور میں یرمیہ نے اپنی نبوتی خدمت کی ہے۔ یوسیہ بادشاہ ہے، اور یوسیہ بادشاہ کے بعد یہوآخز آیا، جس کو شالوم بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں یہاں پر لکھ دوں یہوآخز، چلیں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، اور شالوم بھی اس کا نام تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہویاکین یا الیاکیم، اور اس کے بعد یکونیہ یا یہویاکین، اور پھر صدقیہ جس کا نام متنیہ بھی تھا۔ اور ان بادشاہوں کے دور میں یرمیہ نے نبوتی خدمت کی ہے۔ ایک اور بات بھی اگر آپ نوٹ کر لیں کہ بنی اسرائیل قوم میں 12 قبائل کے اندر 10 شمالی قبائل میں 19 بادشاہ ہوئے ہیں۔ ان کے شاہی دور میں جب انہوں نے بادشاہ ڈیمانڈ کیا، اور جب تک کہ 722 قبل از مسیح میں اسوریوں کے ہاتھوں ان کی سلطنت ختم ہوگی، 10 قبائل کی شمالی سلطنت کی، اس وقت تک 19 بادشاہ شمالی سلطنت میں ہوئے، اور 19 کے 19 بادشاہ جو یربعام بن نبات سے شروع ہو کر چلتے ہیں، سارے کے سارے بدکار بادشاہ ہوئے۔ شمالی سلطنت میں کوئی اچھا، کوئی نیک بادشاہ نہیں آیا۔ لیکن اس کے برعکس یہودا کے اندر یا جنوبی سلطنت کے اندر 20 بادشاہ ہوئے، صدقیہ بادشاہ تک یا متنیہ تک 20 بادشاہ۔ ان میں سے 8 جو بادشاہ ہیں وہ اچھے بادشاہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں تھے، اور وہ خدا کے ساتھ بہتر طور پر چلے۔ 20 میں سے 8، ان میں سب سے پہلے آسا کا نام آتا ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد یہوشافت کا نام آتا ہے، اس کے بعد یواس تیسرا نام آتا ہے، پھر امسیہ بادشاہ، اچھا نیک بادشاہ تھا،
नंबर 5 अजरिया, नंबर 6 यूताम नेक बादशाह था, और आखिरी 2 बड़े मशहूर बादशाह, 7वें नंबर पर हिजकिया बादशाह, जिसने वो मूसा कबली का साम भी तोड़ा था, उसने ऊंचे मकाम ढाए थे, और आखिरी नेक बादशाह यूसिया बादशाह, जिसने हमने यहां पर देखा 31 बरस हुकूमत की। तो ये 8 जो बादशाह थे ये अच्छे बादशाह कहलवाते हैं। तो यिर्मयाह ने अच्छे और बुरे दोनों बादशाहों के दौर में खिदमत की है। यूसिया के दौर में शरीयत मिली है, और इसका बाप खिलकिया काहिन था। अगर आप पहले बाप की पहली आयत देखें तो यिर्मयाह के बारे में लिखा है, यिर्मयाह किसका बेटा था? खिलकिया काहिन का बेटा था। और ये कौन था? ये बिन्यामीन की मुमलकत के अंदर इनका इलाका था, यहाँ पर रहते थे। और अगर आप देखें यशुआ 21वां बाब और उसकी 18वीं आयत, तो बिन्यामीन के जिस इलाके से लिखा है अंतूती काहिनों में से था। जो अंतूत का इलाका है वो यशुआ की किताब उसके 21वें बाब की 18वीं आयत में बिन्यामीन के इलाके में से अंतूत का इलाका लावियों का शहर मखसूस किया गया कि यहां से कायर आएंगे, या लावियों के लिए ये जगह मखसूस होगी। कबाइल में, सब कबाइल में लावियों को रहने के लिए जगह मिली। तो जिस इलाके से, अंतूत के इलाके से यिर्मयाह था, इसे लावियों का शहर कहा जाता है। यशुआ के दौर में इसकी तकसीम हुई। जैरूम के मुताबिक ये यरूशलेम से तकरीबन 3 मील शुमाल मशरिक की जानिब था, यानी ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, 3 मील यरूशलेम से ये बिन्यामीन का इलाका। तो यिर्मयाह ने 5 बादशाहों के दौर में खिदमत की है, नबूवती खिदमत। इसके साथ साथ जो इसके हम असर नबी हैं। एक और बात याद रखें कि हमारे पास जो अंबिया अकबर है, ईसाया, यिर्मयाह, उसके बाद दानियल है, हिजकियेल है, और फिर दानियल है। इन चारों में से 3 जो मेजर प्रॉफिट्स है वो यिर्मयाह इंक्लूडिंग, और फिर हिजकियेल और दानियल, ये हम असर नबी हैं। यानी 4 में से 3 वो नबी हैं जो असीरी और असीरी के दरमियान के या असीरी के नबी कहलवाते हैं। यिर्मयाह भी बाबल की असीरी के दरमियान का नबी है। बेशक नबूवती खिदमत असीरी से पहले शुरू हुई, 626 में शुरू हुई, 609 में पहला हमला हुआ, फिर 597, फिर 586 में। और इस असीरी में पहली असीरी में दानियल हमें नजर आता है, वो असीर होकर चला गया। दूसरी असीरी में हिजकियेल नबी नजर आता है, वो भी कायम था, वो असीर होके चला गया। तो ये जो 3 नबी हैं ये हम असर है, ये असीरी के नबी हैं। इसके साथ साथ नाहूम की किताब पढ़े, उसने नैनवा की बर्बादी का जिक्र किया, जो 612 में नैनवा की बर्बादी हुई थी। इसका मतलब है कि 626 में यिर्मयाह ने नबूवती खिदमत शुरू की, तो नाहूम भी यिर्मयाह ही के दौर में खिदमत कर रहा था। सफनिया को इसका मेंटोर भी कहा जाता है, या इसने जो अपनी नबूवती खिदमत की, यिर्मयाह ने नबूवती खिदमत की इंस्पिरेशन ली है। अगर आप सफनिया की किताब को देखें, हमने जिसको सफनिया हम पढ़ते हैं, तो अगर हम वहां पर जाएं तो हमें मालूम होगा कि उसने जो खिदमत की है, नाहूम सफनिया, लिखा है ये जमाना गालिबन 621 यूसिया की मजहबी इस्तिलाहात का जमाना था। यानी यिर्मयाह ने इस से इंस्पिरेशन ली है। यह भी यूसिया के जमाने में खिदमत कर रहा है, और यिर्मयाह भी यूसिया के दौर में खिदमत कर रहा है, और यूसिया के 13वें वर्ष के अंदर इसकी नबूवती खिदमत का आगाज होता है। तो इसका मतलब है कि सफनिया भी इसका हम असर हुआ, नाहूम भी इसका हम असर हुआ। अगर आप पीछे चले नाहूम के बाद हबक्कूक, तो अगर इसका ऊपर जो तारुफ है न्यू वर्जन के अंदर आप वहां पर देखें तो लिखा है कि जिस जमाने में हबक्कूक नबूवत कर रहा था या उसने खिदमत शुरू की, ये बाबल की हुकूमत का जोर और अरूज था, और ये भी 7वीं सदी कब्र मसीह के अवाखिर में। तो इसका मतलब है हबक्कूक नबी भी यिर्मयाह का हम असर था। तो अब यिर्मयाह के हम असर कितने हुए? यिर्मयाह के साथ हिजकियेल भी उसी दौर में खिदमत कर रहा है, बेशक नहरे के बाहर में असीरी में जाकर।
दानियल भी नबूवती खिदमत कर रहा है, सफनिया भी उसी दौर में है, बेशक यिर्मयाह से कुछ पहले, हबक्कूक भी उसी दौर में है और नहूम भी उसी दौर में है। इसके साथ साथ एक नबिया खुल्दा नबिया का भी हमें जिक्र मिलता है, वो भी यूसिया के दौर में ही नबूवती खिदमत करती है। जब शरीयत की किताब मिलती है तो बादशाह यिर्मयाह ही के वालिद के साथ चंद लोगों की जिम्मेदारी लगाता है और वो जाकर खुल्दा जो कि तोशा खाना की सरदार की दरोगे की बीवी थी, उसके पास जाकर शरीयत की बातों की तशरीह पूछते हैं। तो यिर्मयाह के दौर में एक नबिया के साथ साथ ये 6 दूसरे हमें नबी भी नजर आते हैं। तो नबियों का एक क्लस्टर, एक हजूम है जिस दौर में नबूवत की जा रही है, और इतने ज्यादा नबी खुदा ने एकदम एक दौर में भेजे हैं, यूसिया से शुरू करके सिदकिया के जमाने तक। क्यों? इसलिए कि खुदा कौम को मारना, हलाक करना नहीं चाहता था। इतनी नबूवती खिदमत, नबियों की आवाजें हर कॉर्नर पर, हर जगह पर, हर साल में, हर महीने में, हर दौर में, हर चौक पर नबी नबूवत कर रहे हैं, क्योंकि खुदा एक एक नुक्कड़ से, एक एक मोड़ से, एक एक चौक से अपनी कौम को बचाना चाहता है, लोगों को बचाना चाहता है कि किसी मोड़ से नबूवत की खिदमत के सबब से कोई तौबा की सदा बुलंद हो जाए। आमीन। तो अजीजों, नबूवत का कतन ये मतलब नहीं है कि नबी ने कहा तो अब खुदा ने हलाक करना है। नबियों को खुदा भेजता ही इसलिए रहा है कि खुदा हलाक करना नहीं चाहता। नबूवत का मकसद ये नहीं है कि नबी ने मुस्तकबिल के बारे में बता दिया अब ये ऐसा ही होगा। ये तो हो रही था जी, वो खुदा का नबी था, उसने पहले से कह दिया था ये होना है। पहले से बताने का मकसद ये है कि खुदा चाहता है कि ऐसा ना हो, जो हो जाएगा। इसलिए जब यिर्मयाह नबूवती खिदमत करता है तो इसके इर्द गिर्द झूठे नबी भी थे, लेकिन खुदा की तरफ से बुलाए गए नबी भी वहां पर हमें नजर आते हैं। वेलहाउसन ने यिर्मयाह के बारे में कहा कि ही वॉज द सेकंड एमस। उसने कहा कि ये दूसरा आमूस भी है, और इसने होसिया की नबूवती खिदमत को भी दोबारा से जिंदा किया, इसलिए कि कौम जैसा होसिया ने प्रैक्टिकल जुमर बिन दिबलाइन को लेकर और बनी इस्राएल कौम के साथ उसकी बेवफा बीवी और कसबी के तौर पर तशबीह देकर कलाम की खिदमत की थी, यिर्मयाह ने फिर उसको जिंदा किया। लेकिन होसिया और यिर्मयाह के बारे में एक फर्क यह है कि होसिया को खुदा ने कहकर शादी करवाई थी और यिर्मयाह को खुदा ने शादी से मना कर दिया था कि तू बीवी नहीं करेगा, उसको रोक दिया था। यिर्मयाह की नबूवती खिदमत बड़े कड़े हालात में, बड़े कड़े वक्त में हुई। और फिर यह भी रवायत है यिर्मयाह 43वें बाब की 8वीं आयत के मुताबिक कि जब यिर्मयाह असीरी के बाद मिस्र को चले गए, चंद लोग वहां पर थे, और मिस्र के अंदर तहफनीस के इलाके में फिर यिर्मयाह वहां पर भी नबूवत करता है और लोगों को मना करता था कि मिस्र पर भरोसा ना करो और इसके बाद यहीं पर स्टे कर लो, बेशक कंगाल यहाँ पर है, कंगालों के साथ रहो। लेकिन चंद लोग मिस्र में चले गए, यिर्मयाह को भी लेकर गए। यिर्मयाह ने वहां पर जाकर मिस्र के खिलाफ भी नबूवत की, और जो वहां पर लोग रह रहे थे उनके खिलाफ भी, कि खुदा बेशक तुम जान बचाने के लिए मिस्र के अंदर भाग कर आए हो, खुदा मिस्र को भी नहीं छोड़ेगा। और जो मिस्र पर भरोसा करते हैं वो भी शर्मिंदा होंगे, क्योंकि वो जो उस पर भरोसा करते हैं वो मिस्र उनको छेड़ देता है। तो रवायत यह है कि लोगों ने वहां पर यिर्मयाह को संगसार, तहफनीस के इलाके में संगसार करके शहीद कर दिया था। 40 साल, बेशक बाज इसको थोड़ा सा ज्यादा भी कहते हैं, 42 से 45 सालों तक भी लेकर जाते हैं, लेकिन अपनी 40 साल नबूवती खिदमत का जो अंजाम है नबी का यूं नजर आता है कि उसने 40 साल कौम के लिए आंसू बहाए और बिलाखिर कौम ने उसको संसार कर दिया। बेदिल होने वाला कभी नबी नहीं हो सकता, जान देने तक वफादार रहने वाला नबी होता है। आमीन। नबूवती खिदमत खुदा की तरफ से एक अजीम बुलावा है। यिर्मयाह के बारे में यिर्मयाह के बारे में यह कहा जाता है कि
यिर्मयाह ने अपने आंसुओं से खुदा की झोली भरी है, और जब इसको संसार किया गया तो लोगों ने खुशी मनाई, क्योंकि इसको उससे पहले हननिया की तरफ से भी मुखालफत का सामना करना पड़ा था। और फिर यिर्मयाह जब हैकल के अंदर जाकर नबूवत करता है तो झूठे नबी वहाँ पर बहुत सारे हवाले मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं। और खुदा ने उसको यिर्मयाह को कहा था कि अगर मूसा और सैमुअल भी आ जाए तो भी मैं, यिर्मयाह को कहा कि ना दुआ कर, ये बड़ी सख्त कौम है, लेकिन यिर्मयाह रो रो के दुआ कर रहा है। खुदा कह रहा है मूसा भी एक अजीम इंटरसेसर था और सैमुअल भी, अगर वो भी आए 15वें बाब की, अगर आप पहली आयत देखें, मेरा तो भी खुदा कहता है कि मेरा दिल इन लोगों की तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। और 14वें बाब की 14वीं आयत में खुदा ने कहा कि यहाँ पर ऐसे नबी हैं, अंबिया हैं, जो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं। और खुदा ने एक रिपीटेड चीज इस्तेमाल की है, ये जो चंद लफ्ज है, तलवार है और फिर काल है और फिर वबा है, लेकिन इसके साथ साथ कुत्तों के फाड़ डालने का भी जिक्र मिलता है। 15वें बाब की अगर आप 3री आयत देखें कि इनको कुत्ते फाड़ डालेंगे, परिंदे और जमीन के दरिंदे इनको निगल जाएंगे। और फिर नोहा में हम पढ़ते हैं कि असीरी के दौर में जैसा इस्तिस्ना के अंदर खुदा ने पहले से बता दिया था, औरतों ने, और लिखा है कि रहम दिल औरतों ने भी जो है अपने बच्चों को पका कर खाया, यहां तक भी असीरी में नौबत आई थी। फिर शहर में रखना पड़ा, सिदकिया बादशाह भागकर अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन उसको यरीहो के मैदानों में पकड़ लिया गया और वहां पर फिर उसको उसकी आंखों के सामने बच्चों को ज़िबा किया गया और फिर उसकी आंखों को निकाल दिया गया। बड़े कठिन हालात है। यिर्मयाह की किताब पढ़े अगर हम तो हुआ है रेंज, यह 16वें बाब के अंदर अगर आप देखें 16वें बाब की 2री आयत, तो यहां पर खुदा ने यिर्मयाह को मना किया है कि तू बीवी ना करना। 16वें बाब की अगर आप 2री आयत देखें, लेकिन अगर आप 20वें बाब के अंदर आए तो यहां पर एक काहिन का जिक्र है जिसका नाम फशहूर है। लिखा है कि ये काहिन खुदावंद के घर में सरदार नाजिम था, और जब यिर्मयाह खुदावंद के घर में नबूवत करता है तो इसने क्या किया, फशहूर ने यिर्मयाह नबी को मारा। 2री आयत में लिखा है 20वें बाब की, और क्या किया, उसको काज में डाला। और ये काहिन है फशहूर, और एक दूसरे काहिन पर हाथ उठा रहा है। एक झूठा काहिन है या नबी है, नबूवत कर रहा है, और एक सच्चे नबी पर हाथ उठा रहा है, यानी काहिन ही काहिन को मार रहा है। यहां पर फशहूर काहिन एक यिर्मयाह काहिन को मार रहा है, और फिर हननिया नबी यिर्मयाह नबी को मार रहा है। तो यिर्मयाह के पास 2 ऑफिसेस थे, यिर्मयाह नबी भी था, यिर्मयाह काहिन भी था। काहिन था तो काहिन उसे मार रहे हैं फशहूर की सूरत में, नबी है तो नबी उसको मार रहे हैं हननिया की सूरत में। इसलिए झूठे नबियों की भी भरमार थी उस वक्त में, जहां हम सच्चे नबी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा थे, इर्द गिर्द दाएं बाएं नबूवती आवाज खुदा ने बुलंद की हुई थी, और खुदा हर तरफ से नबियों में से होकर लोगों को बुला रहा है, तौबा की दावत दे रहा है। उस दौर में झूठे नबी भी थे जो साथ साथ लोगों को सलामती 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 कह रहे हैं, लेकिन लिखा है कलाम मुकद्दस में, ये मेरे लोगों के जख्मों को सलामती सलामती कह के नासूर बना रहे हैं। जख्म तो नासूर बनते जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, सब अच्छा है, अच्छे की रिपोर्ट है। शायद आज भी कुछ ऐसा हमें नजर आता है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हालात वाकयात बाइबल मुकद्दस की सारी नबूवतें सब कुछ हमें बता रहे हैं कि बड़े सेंसिटिव हालात हैं और हम बिल्कुल नहज पर हैं और मसीह खुदावंद जल्द आने वाले हैं और सारे स्टेजेस तैयार हो रहे हैं, आज भी शायद हम इस बात को सुनना पसंद करते हैं कि कोई गल नहीं, तौबा दा जे बड़ा टाइम पे आया, कर लेने तौबा, तौबा कड़ी भजी चली है। हमने तौबा के बारे में बहुत कुछ
سوچ رکھا ہے کہ ایسی کدوں کرنی ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں جی توبہ دی کیڑی گل ہے, توبہ تے آخری سانس تے بھی ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے توبہ, آخری سانس پر بھی ہوتی ہے, مرنے سے بالکل 1 سیکنڈ پہلے بھی قبول کر لے گا خدا توبہ. لیکن مرنا کب ہے, آخری سانس کدوں ہونی ہو, دسو پہلو. آخری سانس کا پتا کوئی نہیں, تو یہ پتا آخری سانس توبہ ہو جائے گی, لیکن آخری سانس کا نہیں پتا. عزیزو, خدا اس وقت نبیوں کی معرفت ہر جگہ پر, نبیوں کی معرفت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بہت جلد ہلاکت ہے, آپ توبہ کر لیں. رکھ لیں, بالکل بالکل پاس بھی آپ رکھ لیں, اور اس کا وہ بھی لگا دیں ساتھ, یہ اس کا اٹیچ ہو جائے تو. ہاں جی, اس کو بالکل ساتھ اگر آپ کر لیں. جب تک بھائی کر رہے ہیں تو آپ نوٹ کرتے جائیں. خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو 137واں زبور ہے, اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ نکالیے 137واں زبور, اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو 137واں زبور ہے یہ بھی یرمیہ ہی نے اس کو تحریر کیا. یہاں پر لکھا ہے, یہ اس کا جو ہیڈنگ ہے, اسیر اسرائیلیوں کا نوحہ. جس وقت میں وہ بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور روئے اور اپنی بیت کے درختوں کے ساتھ ستاروں کو, بربتوں کو ٹانگ دیا, اور اس وقت ادومی بڑے خوش ہوئے تھے. 7ویں آیت میں لکھا ہے, اے خداوند یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر, جو کہتے تھے اسے ڈھا دو, اسے بنیاد تک ڈھا دو. ادومی بڑے خوش ہوئے تھے. اور وہ اور 9ویں آیت میں ہمیں کلو ملتا ہے کہ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے گا. پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ادومی تھے, یہ جب مصر حملہ آور ہو رہا تھا تو یہ بڑے خوش ہو رہے تھے, اور یہ ان کے بچوں کو چٹانوں کے ساتھ پٹک رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے, خوشی منا رہے تھے. عبدیہ نے اس کے بارے میں نبوت ہی صرف ادومیوں کے بارے میں کی ہے, وہاں پر اگر ہمیں ذکر ملتا ہے تو. لیکن میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ضرور تواریخ, اس کے دوسری تواریخ اور دوسری سلاطین, اس کے 20ویں باب سے آن ورڈ, اور پھر خاص طور پر تواریخ کی اگر آپ کتاب میں جائیں, بے شک یہ 35واں بالکل ہم ایج پر جائیں گے, لیکن جہاں سے حزقیہ بادشاہ کا ذکر شروع ہوتا ہے, آپ حزقیہ بادشاہ سے شروع کر کے اس کے بعد پھر منسی کو پڑھیں, امون کو پڑھیں, پھر یوسیہ پر آئے, پھر یہوآخز پر آئے, یہویقین پر آئے, پھر یہویقین پر آئے, صدقیہ پر آئے. لیکن اگر ترتیب کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہمیں ذکر ملے گا. ابھی میں جب آپ کو خاکہ لکھواؤں گا یہاں پر, اگر یہ ہو جائے تو آپ اس کو نوٹ کر سکیں گے. یرمیہ جب آپ پڑھیں گے تو بادشاہوں کی جو ابواب میں تقسیم ہے یہ آگے پیچھے نظر آتی ہے. اس کا خاکہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آئے گا, یعنی بادشاہوں کی ترتیب کے حوالے سے. لیکن یہ دونوں چیزیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب کی تقسیم میں خاکہ کیا ہے اور بادشاہوں کی ترتیب میں یرمیہ کی کتاب کا خاکہ کیسا ہے. اگر ہم کتاب کی تقسیم دیکھیں گے تو بادشاہ آگے پیچھے نظر آئیں گے. اگر ہم بادشاہ کی ترتیب دیکھیں گے, بادشاہوں کی یوسیہ سے ترتیب شروع کر کے آئیں گے, تو پھر کتاب کے ابواب ہمیں آگے پیچھے نظر آئیں گے. تو یہ دونوں ترتیبیں جو ہے میں نے اس کو کوشش کی ہے نوٹ کرنے کی, اور اگر ریٹن میں آ جائے گا تو آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا, اس کو لکھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. پریز ہاللیلویہ. یرمیہ کی کتاب کے بارے میں جب آپ پڑھیں, کبھی کبھی نا ہم چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اچھا لمبی بہت ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے. نبوتی کتابیں بڑی زبردست ہے اگر صرف تھوڑی سی کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں اور تھوڑی سی رہنمائی مل جائے. جیسا جب میں انڈکٹیو اسٹڈی کو ٹیچ کرتا ہوں تو اس میں یہ جو اسائنمنٹ ہوتی ہے نبوت کے حوالے سے کہ اس کا جو لٹریری سٹائل ہے, جس میں پروفیٹک رائٹنگ سٹائل جب ہم ٹیچ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نبوتی جو خدمت ہے یا نبیوں کی جو نبوتی خدمت ہے اس میں نبوت کی 2 کیٹیگریز آتی ہیں. جب ہم مستقبل کے نبوت کے بارے میں ایک نصیحت ہوتی ہے اور ایک آنے والے حالات کے بارے میں پیشین گوئیاں ہوتی ہیں, اس کے 2 حصے ہیں, مستقبل بعید اور مستقبل قریب کی بات ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم نبوت کی کتابیں ہم تھوڑی سی اس کی رہنمائی اور ٹپس کے اندر اگر دیکھیں تو آسانی
ہمیں ہو سکتی ہے اور جلدی سمجھ آ جائے گی۔ یرمیہ کی کتاب کے حوالہ جات ہمیں عہد جدید میں بھی ملتے ہیں، اور عہد جدید میں عہد عتیق کے ریفرنسز کا کوٹ کیا جانا عہد عتیق کی کتابوں کی اتھینٹسٹی کو بیان کرتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اگر مسیح سے کسی نبی کو منسوب کیا جا رہا ہے یا مسیح کسی نبی کو کوٹ کر رہا ہے تو یہ عہد عتیق کی بکس کی اتھینٹسٹی ہے کہ یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہوئی ہیں یا یہ کتابیں کہیں بائٹ سے دائیں بائیں سے لے کر نہیں رکھ دی گئی ہیں، بلکہ اس کی جو سند ہے یسوع مسیح خود دے رہے ہیں، یا عہد جدید خود اس کی سند پیش کر رہا ہے۔ اور اگر متی رسول کی معرفت جو لکھی گئی انجیل ہے اس کے دوسرے باب کی 17ویں ہو گیا، اوکے یہ لگا دیا، اوکے یہ اس کے سمجھ کر سکتے ہیں۔ باہر نکالا، سوری، اوکے اس کی چارجنگ بھی لگا دیں، چارجنگ ختم ہو جائے گی۔ جی اوکے، یس بس اب نہیں میں شروع ہوں۔ اس کو دیکھا تھوڑا سا چلے، کالے پانی ہے یہ تو ہم نے نبی کے بارے میں تو کافی چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں پھر بھی آپ یہ اسکرین سامنے ہے، یہ مجھے ماؤس دے دیں گے پھر میں ماؤس اٹیچ کروں، ماؤس تھا وہاں پہ ماؤس پڑا ہوا تھا وہ مجھے دے دیں، یہ نہیں چاہیے۔ تھینک یو۔ نبی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ مستقبل بین ہوتا ہے، ناصح ہوتا ہے، درمیانی ہوتا ہے، نبی ایک معلم ہوتا ہے اور مبلغ ہوتا ہے، یعنی ٹیچر بھی ہے اور پریچر بھی ہے، اور پھر نبی پیغام رساں ہوتا ہے، وہ خدا کا پیغام لوگوں تک لے کر جاتا ہے۔ پھر میں نے یہ بتایا آپ کو کہ 8 بادشاہ نیک اچھے بادشاہ آئے جنوبی سلطنت میں، جبکہ 19 کے 19 برے بادشاہ شمالی سلطنت میں آئے۔ پھر ہمیں یہ دیکھا کہ یوسیا بادشاہ کے بعد اس کے 31 سالہ دور کے بعد یہوآخز یا شالوم صرف 3 مہینے حکومت کرتا ہے، اور یہوآخز کے بعد یہویاکیم یا الیاکیم اس نے 11 برس حکومت کی ہے۔ اسیری کے اس وقت شروع ہو چکی تھی کیونکہ 609 سے 597 یہ پہلی اسیری 609 سے شروع ہوئی، اور یہاں پر دانیل جاتا ہے اسیری میں یہویاکیم کے دور میں، اور یہ باج گزار بن جاتا ہے مصر کے ساتھ، کیونکہ مصر جو فرعون نکو تھا اس نے مجدو کے مقام پر، جہاں پر جس کو حب کہا جاتا ہے عہد عتیق کے اندر، وہ ایسا ہی تھا جیسا موجودہ دبئی ہے، اسی علاقے میں گلیل کا علاقہ تھا جسے غیر قوموں کی گلیل بھی کہتے ہیں، اور ہر مجدون آج ہم بڑا نزدیک ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اس مقام پر یوسیا کو قتل کیا فرعون نکو نے، اور اس کی جگہ پر لوگوں نے اس کے بیٹے یہوآخز کو بنا دیا بادشاہ، لیکن فرعون نکو نے یہوآخز کو اسیر کیا، اپنے ساتھ
3 مہینے صرف اس نے حکومت کی، لیکن اس کے بعد اس نے اس کو معزول کر کے یہویاکین یا الیاکیم کو بادشاہ بنایا، اور یہ پہلی اسیری کے وقت جب دانیل اسیر ہو کر جاتا ہے بادشاہ تھا، اور دوسری اسیری 597 جب حزقیل اسیر ہو کر جاتا ہے تب بھی یہ بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اس کو معزول کیا گیا، تو اس کے بعد یہویاکین کو بادشاہ وہ صرف 3 مہینے حکومت کرتا ہے، اور اس کو بھی اسیر کر کے لے کر جاتے ہیں بابل کے اندر، پھر یہ وہیں پر رہتا ہے، پھر ایک دوسرا بادشاہ بابل کا آتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیے، اگر آپ ریفرنس دیکھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا بالکل آخری باب، آخری آیت میں اگر آپ دیکھیں 9ویں آیت سے 36واں باب، اور لکھا یہویاکین 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ 3 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ یروشلم میں اس نے سلطنت کی، وہ برا تھا، اس کو اسیر کیا، اس کو نبوکدنضر لے کر چلا گیا، بابل کے اندر اس کو لے کر جایا گیا۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سلاطین کی دوسری کتاب آئے نکالیے، اور اس کے آخری باب 25ویں باب کو دیکھیں، 27ویں میں لکھا ہے یہویاکین جب یہودا میں کی اسیری شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کی 27ویں تاریخ کو، اس وقت میں اس کی عمر تقریباً 55 برس کی ہو چکی تھی، کیا ہوا تھا کہ شاہ بابل اویل مرودک وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یہویاکین کو قید سے نکالا، سرفراز کیا، اور اس کو وظیفہ دیتا رہا۔ بالکل آخری آیت ہے، اور وہ اپنے مرتے دم تک پھر اس حالت میں رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہویاکین کی حکومت کے بعد ہمیں پھر نظر آتا ہے صدقیہ، اور اس نے بھی 11 برس حکومت کی۔ یہ آپ نوٹ کر چکے ہیں، اور اس لیے صرف اس کو میں نے ریپیٹ کیا ہے۔ اور یہ جو یوسیہ تھا، اس کا بیٹا یہوآخز تھا، اور یوسیہ کا بیٹا یہویاکین تھا، اور یوسیہ کا بیٹا صدقیہ تھا۔ یہ تینوں اس کے بیٹے تھے، لیکن یہویاکین کا بیٹا تھا، یوسیہ کا نہیں۔ اب اس کی کتاب کا خاکہ، اب جو یرمیہ کی کتاب ہے اس کا خاکہ ہے، ابھی بادشاہوں کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق نہیں، ابھی جو کتاب کے ابواب ہے اس کے مطابق جو یرمیہ کا خاکہ ہے کتاب کا۔ سب سے پہلے باب میں اس کی بلاہٹ، یعنی اس کی پیدائش سے پہلے خدا یرمیہ کو خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور 5ویں آیت، پہلے باب کی 5ویں آیت میں خداوند نے فرمایا، میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ یہ 2 نبی ہیں جو ہمیں ماں کے پیٹ میں نبی نظر آتے ہیں، اور وہ ایک یرمیہ ہے اور دوسرا یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ بے شک شمشون ایک قاضی تھا، لیکن وہ ماں کے پیٹ میں نذیر تھا، وہ قاضی تھا جس کی بلاہٹ یوں ہوئی۔ لیکن جو پروفیسی کا آفس ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ آدمیوں کی طرف سے نہیں ہے، اور خدا پیدا ہونے سے پہلے ان کو مخصوص کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے میں تجھے جانتا تھا، میں نے یہاں پر نوٹ کیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا جو بلانے والا ہے وہ اومنیشنٹ گاڈ ہے۔ اس کا باپ یرمیہ کا بھی کاہن تھا، لیکن اس کو شریعت کی تشریح کے لیے خلدہ نبیہ کے پاس جانا پڑا۔ لیکن یرمیہ کاہن تو تھا، لیکن خدا نے اس کو نبی بنایا تاکہ اس کو پھر خلدہ یا دیگر نبیوں کے پاس نہ جانا پڑے، بلکہ نبی کے پاس خدا خود آ جاتا ہے، خدا اپنا کلام لے کر آتا ہے۔ اور خدا نے اس کو یرمیہ کو کہا تو نے کیا دیکھا؟ جب اس نے ایک ویژن دیکھا، رویا دیکھا، اس نے کہا میں نے بادام کا درخت دیکھا، اس کی ایک شاخ، تو خداوند نے فرمایا میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ اور یہ آیت جو بائبل مقدس کی بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ یہیں پر آپ کو ملے گی کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ کیوں خدا سوتا نہیں ہے؟ اس لیے کہ خدا اپنے کلام کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا۔ کیوں اس کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے اور اس کی پلکوں میں جھپکی نہیں ہے؟
اور اس کی آنکھیں ساری زمین کی سیر کرتی ہیں تاکہ زمین کے کونے کونے پر اس کا کلام پورا ہوتا رہے، وہ بیدار رہتا ہے۔ یہ پہلے باب کے اندر۔ اب دوسرے باب سے 20ویں باب تک یرمیا میسیجز دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، مختلف پیغامات ہیں جس میں یہ قوم کے بارے میں، بنی اسرائیل قوم یعنی جو جنوبی سلطنت ہے، یرمیا پیغام دیتا ہے۔ اور یہ دوسرے باب کی 20ویں آیت تک جو مختلف پیغام ہے، آگے ان کی اگر آپ تقسیم دیکھیں تو دوسرے باب سے 6 باب تک قوم کی برگشتگی پر یرمیا نوحہ کرتا ہے، یا اس کے بارے میں لوگوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے، توبہ کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں باب سے 10ویں باب تک جو ہپوکریسی ہے، پہلے اپوسٹسی ہے، قوم کی برگشتگی ہے، اور ابھی بھی مسیح خداوند کے آنے سے پہلے برگشتگی پیک پر ہوگی، اور بتھیرے برگزیدہ بھی گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ بھی اس بات کا سائن ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ پھر مذہبی ریاکاری، ہپوکریسی، یہ 7ویں باب سے 10ویں باب تک ہمیں ملے گا۔ پھر عہد شکنی، یرمیا 11واں باب، 12واں باب اور 13واں باب، 11 تا 13 ہمیں جو قوم خدا کے ساتھ باندھے گئے عہد توڑتی ہے، عہد شکنی۔ پھر جھوٹی نبوت، جھوٹے نبی، جھوٹی نبوت، 14ویں اور 15ویں باب کے اندر ہمیں جھوٹی نبوتوں کا ذکر ملتا ہے، جیسا 14ویں باب کی 14ویں آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی ہے۔ اور اس کے بعد 16ویں اور 17ویں باب کے اندر اسیری اور بحالی کا ذکر ملتا ہے، خدا اسیر بھی کرے گا لیکن پھر خدا بحال بھی کرے گا اور واپس بھی لے کر آئے گا۔ 18ویں، 19ویں اور 20ویں باب میں صراحی کی مثال سے خدا قوم کو سمجھاتا ہے، اور یہ ہے 2 سے دوسرے باب سے 20ویں باب تک۔ اب 21ویں باب سے 39ویں باب تک جو بابلی اسیری کے پیغامات ہیں، یعنی یہ تو ہوئے اسیری سے پہلے کے پیغام، لیکن یہاں سے 21ویں باب سے 39ویں باب تک پھر اسیری کے جو پیغام ہے وہ ملنا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے پھر بادشاہ اور حکومت بھی بدلی، وہ ترتیب ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اب اسیری کے کون سے پیغامات ہیں 21ویں باب سے 39ویں باب تک؟ پہلے نمبر پر 21ویں، 22ویں اور 23ویں باب کے جو میسیجز ہیں، یرمیا کی جو نبوت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عدالت یقینی ہے، یعنی ججمنٹ از فار شور، ہوگی، عدالت ہوگی۔ خدا کیونکہ گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا، بے شک گنہگار کے لیے دروازے کھلے ہیں اور گناہ کی عدالت یقینی ہے۔ اس کے بعد 24ویں 25ویں باب میں اچھے اور خراب انجیر کی تمثیل ملتی ہے، اور پھر خدا کے ہاتھ میں غضب کی مے کا پیالہ ہے جو خدا انڈیلتا ہے۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر 26ویں باب میں خدا یرمیا کو کہتا ہے کہ ہیکل کے اندر جا کر اب تو کلام سنا۔ تو 26ویں باب میں یرمیا خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اگر آپ 26ویں باب کی 30ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے شاید وہ شنوا ہو اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے، کہ اگر باہر چوکوں پر لوگ نہیں توبہ کر رہے تو خدا کے گھر میں ہر بندہ شکستہ دلی سے بیٹھا ہوتا ہے، شاید وہاں پر جا کر لوگ توبہ کر لیں، اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بدعمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے عذاب کو نازل کرنا نہیں چاہتا، کرے گا ضرور، کرنا نہیں چاہتا، اس کو باز رکھنا چاہتا ہے اپنے عذاب کو اگر لوگ باز آ جائے تو۔ اور خدا عذاب کرنے سے پیشتر توبہ کرنے والوں کا متلاشی ہے۔ کئی سال اور مختلف کئی نبی خدا بھیجتا ہے پہلے
اور قوم کو توبہ کی طرف لانا چاہتا ہے. کتنے کتنے سال صدیوں تک خدا ویٹ کرتا ہے, برداشت کرتا ہے کہ یہ قوم بچ جائے, یہ قوم بچ جائے, یہ نسل بچ جائے, یہ لوگ بچ جائے. خدا نبی بھیجتا ہے ایک کے بعد دوسرا. کیوں؟ کیا خدا مارنا چاہتا ہے؟ نہیں, خدا بچانا چاہتا ہے. اس لیے یرمیہ کے دور میں بھی ہمیں ایسا ملتا ہے. پھر 27ویں 28ویں اور 29ویں باب میں اگر آپ ان ابواب کو پڑھیں تو آپ کو ذکر ملے گا کہ یرمیہ کا جھوٹے نبیوں سے مقابلہ ہوتا ہے. اب جب یرمیہ کے دور میں جھوٹے نبی ہیں, 27ویں آیت سے آپ شروع کریں تو حننیہ 28ویں باب میں آتا ہے. جھوٹے نبی ایک سچے نبی کی مخالفت کرتا ہے, لیکن یرمیہ 28ویں باب کی 15ویں آیت اگر آپ دیکھیں, دلیری کے ساتھ جھوٹے نبیوں کے سامنے خدا کا کلام سناتا ہے. یرمیہ نبی نے حننیہ نبی سے کہا, اے حننیہ اب سن, خداوند نے تجھے نہیں بھیجا, لیکن تو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے. اور پھر یرمیہ اس کی موت کے بارے میں کہتا ہے. آگے لکھا تو یرمیہ نے حننیہ نبی کی موت کے بارے میں کہا تو اسی سال مر جائے گا. کیوں مر جائے گا؟ کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کی. اور جس وقت یہ حننیہ نبی مرتا ہے, لکھا ہے چنانچہ اسی سال کے 7ویں مہینے حننیہ نبی مر گیا. نبوت کس وقت میں کی ہے؟ 28ویں باب کی پہلی آیت میں 5ویں مہینے میں, شاہ یہودا صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں 4تھے برس کے 5ویں مہینے میں. اور اسی سال میں اس نے کہا کہ تو اسی سال میں مر جائے گا. 5ویں مہینے میں نبوت کی ہے یرمیہ نے, حننیہ نبی کو کہا تو اسی سال میں مر جائے گا. اور 17ویں آیت میں 28ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اسی سال کے 7ویں مہینے میں مر گیا. 5ویں مہینے میں یرمیہ کہہ رہا تو اسی سال مر جائے گا, اور 2 مہینے بعد جھوٹا نبی مر گیا. اور صرف یہ حننیہ نبی جھوٹا نہیں تھا, بلکہ اخیب جھوٹا نبی ہے, پھر صدقیہ جھوٹا نبی ہے, پھر سمیہ جھوٹا نبی ہے, پھر شہور پہلے ہم نے دیکھا کاہن وہ بھی یرمیہ کے خلاف تھا. تو یرمیہ کا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی سامنا ہے. اور سمیہ نبی کیا کہتا ہے یہاں پر؟ خدا نے اگر آپ دیکھیں 24ویں آیت 29ویں باب کی 24ویں آیت سے, اور نخلامی سمیہ سے کہنا, خدا یرمیہ کو کہتا ہے جا اس جھوٹے نبی سے کہہ کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اس کو جا کر یہ پیغام دے. کیا پیغام ہے؟ پس تو نے انتوتی یرمیہ کی جو کہتا ہے میں تمہارا نبی ہوں گوش والی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس نے بابل میں یہ کہلا بھیجا ہے کہ یہ مدت دراز ہے, تم گھر بناؤ اور بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ. یرمیہ نے یہ بات نبوت سے کہی تھی کہ کوئی بات نہیں, بابل میں چلے گئے ہو, اب اس جگہ کے خیر خواہ ہونا. اور پہلے خدا نبی کی معرفت کہتا رہا ہے مصر سے دوستی نہ کرو, یہ کرتے رہے ہیں. یرمیہ یقین کو کہتا رہا ہے مصر سے نہیں دوستی کرو, لیکن آپ بابل کے خلاف نہ ہونا. لیکن وہ بابل کے خلاف تھا. بابلیوں نے, نبوکدنضر نے مصریوں کو بھی مارا, اوپر اسوریوں کو پہلے مارا, اور اس کے بعد پھر یہودیوں کو اس لیے مارا کیونکہ یہ بابلیوں کے خلاف تھے. اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یرمیہ بابلیوں کا نمائندہ ہو کر قوم کے خلاف نبوت کر رہا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. یرمیہ کا جھوٹے نبیوں سے سامنا رہا ہے. پھر اس کے بعد اسی مین ہیڈنگ کے اندر 21 سے 39 سے جو اسیری کے پیغامات ہیں, انہی میں ہمیں ایک تسلی کا پیغام ملتا ہے. 30ویں باب سے 33ویں باب تک, یہ بالکل نیچے ہے اگر آپ کیمرہ فوکس کر دیں, اوکے ہے. 30ویں باب سے 33ویں باب تک یرمیہ تسلی کا پیغام بھی دیتا ہے قوم سے, اور قوم کے لیے دعا بھی کرتا ہے. اور یرمیہ ایک قطع زمین, وہ قید میں تھا لیکن ایک زمین خرید کر وہ بتاتا ہے کہ ایسے جیسے میں نے زمین خریدی ہے تمہاری زمینیں بے شک غیر قوموں کو دے دی جائیں گی, لیکن ایک موقع آئے گا 70 سال کے بعد تم پھر آؤ گے اور اپنی ہی زمین پر بود و باش کرو گے. تو وہ ایک زمین کا
ٹکڑا خرید کر خدا نے اس کو یرمیا کو یہ بتایا کہ قوم کو میں پھر بحال کروں گا. اگر ہم اس کو کیونکہ ہم ورس آفٹر ورس تو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم چیپٹرز پر غور کر رہے ہیں, تو یرمیا کے 32ویں باب کی 17ویں آیت میں بڑی مشہور آیت ہے, پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی ہے, اور پھر اسی 27ویں آیت میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں, تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں. اور ایک اور بات, بر وقت خدا اپنے نبیوں کی معرفت تعلیم دیتا رہا ہے, بر وقت خدا تعلیم دیتا ہے. اس کے میں نے مختلف جگہوں پر حوالہ جات نوٹ کیے. 4 باب کی 25ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ خدا بر وقت اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا. پھر 26ویں باب کی 5ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ خدا بر وقت اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے. 35ویں باب کی 15ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ خدا بر وقت نبیوں کو بھیجتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 25ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت اور 29ویں باب کی 10ویں آیت میں ہمیں جو تسلی کا پیغام ملتا ہے کہ جب 70 سال گزر جائیں گے تو خدا اپنے قول کے مطابق لوگوں کو پھر ان کے مکانوں میں لے کر آئے گا. تو یہاں پر تسلی کا پیغام ہے, اسیری ڈیفینیٹ ہے, لیکن خدا کہتا ہے پھر میں اگلی نئی نسل کو دوبارہ اس ملک میں لے کر آؤں گا, کیونکہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں وہ ہانک دیے جائیں گے, لیکن جو توبہ کے لیے تیار نسل ہوگی ان کو دوبارہ خدا لے کر آئے گا. اس کے بعد 34ویں اور 35ویں باب میں یہودا کے آخری جو ایام ہے ان کا ذکر ہے. اگر آپ 34ویں اور 35ویں باب کو دیکھیں تو یہ صدقیہ بادشاہ کا دور تھا, آخری زمانہ تھا, آخری دور تھا. اس کے بعد شاہی نظام ختم ہو گیا, اسیری آئی, بابلی اسیری آئی, پھر مادیوں اور فارسیوں کا دور آیا, پھر یونانیوں کا دور آیا, پھر رومیوں کا دور آیا اور شاہی نظام ختم ہو گیا. یہ آخری بادشاہ صدقیہ بادشاہ 20واں بادشاہ, اور یہ 34ویں اور 35ویں باب کے اندر ہمیں بالکل یہودا کی سلطنت کے آخری ایام نظر آتے ہیں. اور 36ویں باب میں کیا ہوتا ہے, 36ویں باب میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس وقت میں باروک کی معرفت ایک تمہار یرمیا لکھواتا ہے اور اس تمہار کو لے کر بادشاہ کے حضور میں لے کر جاتے ہیں, اور بادشاہ اس وقت لکھا ہے کہ یہو یقیم جو بادشاہ تھا یہ اس کی 4تھے برس کے اندر یرمیا پر کلام نازل ہوتا ہے, 36ویں باب کی پہلی آیت. اور پھر باروک اس کو لکھتا ہے, 18ویں آیت میں لکھا ہے تب باروک نے وہ باتیں جو سیاہی سے کتاب میں لکھی ہیں وہ عمرہ کو سنائی, اور عمرہ ان کو لے کر بادشاہ کے پاس جاتے ہیں. اور 22ویں آیت میں لکھا ہے بادشاہ زمستانی محل میں, سردیوں کا موسم تھا اور موسم سرما زمستانی موسم سرما ہوتا ہے, اور وہ 9ویں مہینے میں انگیٹھی یعنی کوئلے تاپ رہا تھا, آگ سے ایک پیاسی بیٹھا ہے, اور وہاں پر جا کر اس کو یہ تمہار پڑھ کر سنایا جاتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کیا, بادشاہ نے تمہار کو لیا اور تمہار کو جلا دیا. 29ویں آیت میں لکھا ہے پھر خداوند نے نبی کی معرفت کہا شاہ یہودا یہو یقیم سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے تمہار کو جلا دیا ہے, اور کہا ہے کہ تو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا, یعنی عدالت یقینی ہے, اس کی سزا کیا ہوگی. اس لیے 30ویں آیت میں شاہ یہودا خداوند تیری بابت یعنی یوں فرماتا ہے کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ تیری نسل میں سے کوئی نہیں رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے, اور نمبر 2 تیری لاش باہر پھینکی جائے گی, اور تو یہاں پر ہاتھ تاپ رہے نا, آگ سیک رہا ہے, لکھا ہے تیری لاش باہر پھینکی جائے گی, دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے. ابھی تو گرمی میں اے سی اور سردی میں ہمارے پاس ہیٹر ہے نا,
تو یہاں پر ان سہولتوں کے اندر بیٹھا ہے یہ بادشاہ, اور خدا کہتا ہے تیرے پاس کلام آیا اور تو نے اس کا لحاظ نہ رکھا, تو اپنی ساری سہولتوں کے باوجود بھی باہر کھلے میدان میں پھینک دیا جائے گا. کوئی اس پر نوحہ نہیں کرے گا, کوئی اس کو دفنائے گا نہیں, اس کی لاش پڑی رہے گی. اور پھر 37ویں 38ویں اور 39ویں باب کے اندر صدقیہ بادشاہ کا ذکر ملتا ہے. یہ دیکھیں 36ویں باب میں ہمیں یہویاکین بادشاہ نظر آ رہا ہے, لیکن 37ویں سے 39ویں پھر ہمیں صدقیہ بادشاہ نظر آ رہا ہے. یہ بادشاہوں کی ترتیب اب بعد میں ہم لکھیں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ان ابواب کے اندر جو یرمیہ کی نبوتی خدمت ہے, اس میں ایک تو صدقیہ بادشاہ نبی سے کہتا ہے مجھے بتا میں کیا کروں, درخواست کرتا ہے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. نبی اس کو اندر والے شہر میں لے کر جاتا ہے اور اکیلے میں اس کو بتاتا ہے. یرمیہ اس کو کہتا ہے بادشاہ تو نہ جنگ نہ کرنا بابلیوں کے ساتھ, اور یرمیہ اس کو بڑے واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ مصر کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرنی ہے. اور آگے لکھا ہے, اگر ہم سارا اس کو پڑھیں, اس نے یہ بھی کہا تھا یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو, کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن یہ کس جگہ پر ہوئی, یہ بادشاہ کے محل کے اندر. لیکن یرمیہ کی بات بادشاہ نے مانی نہیں. یرمیہ قید میں ہے, یرمیہ کیچڑ کے حوض میں ڈالا جاتا ہے. 38ویں باب کا جو یہاں پر نئے ورژن میں ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے, اس کو اذیت میں ڈالا جاتا ہے, لیکن پھر اس کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہمیں تباہی نظر آتی ہے, شہر جلا دیا جاتا ہے. اگر آپ 38ویں باب کی 17ویں آیت سے آگے چلیں, اور لکھا ہے کہ اس کو کہا کہ شاہ بابل کے عمرہ کے پاس چلا جائے گا تیری جان. یہ بادشاہ کو کہا یرمیہ نے, صدقیہ بادشاہ کو, لیکن تیرا شہر جل جائے گا, گھر جل جائیں گے, اور تو اور تیرا گھرانہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. پھر آگے یہ سارا اگر آپ چیپٹر پڑھیں, اور پھر سقوط یروشلم 39ویں باب میں شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا. اور یہاں پر واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب صدقیہ بادشاہ بھاگ رہا تھا, جب توبہ نہیں کی ہے, یرمیہ کے کہنے پر توبہ نہیں کی ہے, یرمیہ کے نبوت کے مطابق عمل نہیں کیا, اب جب شہر کے اندر 1.5 سالہ محاصرے کے سبب سے لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے, اور یہاں تک یرمیہ نے نوحہ کے اندر کہا کہ تلوار بہتر ہے, بھوک کے سبب سے کڑ کڑ کر مرنے سے بہتر تلوار ہے. محاصرہ اتنا سخت ہو گیا تھا کہ اگر آپ نوحہ کی کتاب دیکھیں تو اس نے حالت بیان کی محاصرے کے اندر لوگوں کا حال کیسا ہو گیا تھا. یرمیہ روتا ہے اور یرمیہ واویلا کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ 9ویں آیت, 4 باب کی 9ویں آیت, اگر آپ 8ویں سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ 7ویں میں اگر آپ دیکھیں کہ 2 دنگو چٹے سرخ رو چہرے تھے. 8ویں آیت میں لکھا ہے یہ کالے ہو گئے, سیاہی سے بھی زیادہ کالے ہو گئے, اور ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا گیا. یعنی بھوک کے سبب سے, جیسا ہم افریقن کنٹریز کے اندر کئی دفعہ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ کیسے بھوک کے سبب سے ان کی حالتیں کیسی ہیں, کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے, وہ سوکھ کر لکڑی سے ہو گئے بھوک کے سبب سے. 9ویں آیت میں کہتا ہے کہ بھوک سے مرنے سے بہتر یہ ہے کہ تلوار سے مر جائے, کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کڑ کر ہلاک ہوتے ہیں. تو کڑ کڑ کر بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے کہ تلوار سے مر جائے. اتنا سخت محاصرہ تھا, کال پڑ گیا. کہ اگر آپ نوحہ ہی کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ رحم دل جو مائیں ہیں انہوں نے بھی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے بچوں کا گوشت کھایا ہے. یس 11ویں آیت, اگر دوسرے باب کی 11ویں آیت میں اس نے کہا کہ شہر کے کوچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بے ہوش پڑے ہیں. اور پھر 10ویں آیت کون سی آپ بتا رہے ہیں مجھے, 10ویں آیت, 4 باب کی 10ویں آیت کے اندر رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا, گلیوں میں پڑے ہیں بچے, بے ہوش پڑے ہیں, مرے پڑے ہیں, اور ان کو پکایا رحم دل عورتوں نے. بڑا یعنی کہ 1.5
سالہ 18 ماہ کا محاصرہ بڑا سخت تھا، اور شہر کے اندر رکھنا پڑ گیا. اس رکھنے سے بادشاہ اور کچھ لوگ بھاگے، یرو کے میدان کے اندر آئے اور وہاں پر ان کا پیچھا کیا بابلی فوجوں نے. اور 39ویں باب کے اندر اگر آپ دیکھیں اور لکھا ہے کہ یرو کے میدان میں 5ویں آیت، کسبیوں کی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا، ان کو پکڑ لیا. 6 آیت میں صدقیہ کے بیٹوں کو ربلا کے مقام پر ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، بہت سارے شرفا کو بھی قتل کیا. 7ویں آیت میں لکھا ہے پھر صدقیہ بادشاہ کی آنکھوں کو نکال ڈالا اور بابل کو لے کر گئے زنجیروں میں جکڑ کر، اس کو لے کر گئے تھے. اس کے بعد اگر آپ خاکے میں آگے چلیں تو اگلا حصہ میں نظر آتا ہے سقوط یروشلم کے بعد کے پیغامات. جب یروشلم برباد ہو چکا ہے تو 40ویں باب سے 45ویں باب تک یہ 6 ابواب یہ یروشلم کی تباہی کے بعد کے ابواب ہیں. اور ان کی تقسیم کیسے ہے؟ آگے یرمیہ یہودا میں رہ کر یروشلم کی تباہی کے بعد یہودا میں رہ کر جس میں پیچھے کنگال رہ گئے تھے ان میں نبوت کرتا ہے 40ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 43ویں باب کی 7ویں آیت تک. اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ مصر میں نہ جاؤ، یہیں پر رہو، توبہ کرو، جان بچانے کے لیے مصر میں جاؤ گے، مارے وہاں پر بھی جاؤ گے، بلکہ ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً تمہاری وجہ سے مصر بھی مارا جائے گا، اس لیے نہ بھاگو، خدا کے حضور میں بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ. اور اس کے پیغام کا دوسرا حصہ 43ویں باب کی 8ویں آیت سے 45ویں باب کی 5ویں آیت تک. پھر جب یہ مصر میں چلے جاتے ہیں اور یرمیہ بھی مصر میں چلا جاتا ہے تو مصر کے اندر جا کر پھر وہ نبوتی خدمت کرتا ہے. اور 43ویں باب کی 8ویں آیت سے 45ویں باب کی 5ویں آیت تک کا جو ذکر ہے وہ ہمیں ملتا ہے. یہ نبوتی خدمت مصر کے اندر اس نے کی ہے، اور مصر کے اندر رہ کر مصر کے خلاف نبوتی خدمت کی ہے اور قوم کے خلاف کہ آپ لوگ توبہ نہیں کر رہے. اس کے بعد ایک اگلا نیم جو اس کا حصہ آتا ہے وہ ہے اس کے 46ویں باب سے 51ویں باب تک. اب چونکہ یروشلم تو تباہ ہو چکا ہے، اب جو اور دیگر گردروا کی قومیں ہیں جنہوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ جنگیں کی یا تباہی پر خوش ہوئے یا دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کے الائنس میں ان کے ساتھ جنگ کی ہے، یہودیوں کے ساتھ یا اس خدا کے لوگوں کے ساتھ، اب ان کے بارے میں یرمیہ نبوت کرتا ہے. 46ویں باب میں مصر کے بارے میں یرمیہ نبوت کرتا ہے کہ مصر کا کیا حال ہوگا. اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا مصر کے بارے میں. 47ویں باب میں فلسطین کے بارے میں نبوت کی جاتی ہے. اسی طرح سے 48ویں باب میں مواب کے بارے میں، موابیوں کے بارے میں یرمیہ نبوت کرتا ہے. اور 49ویں باب میں امونیوں، ادومیوں، دمشقیوں، کیداریوں، اعلامیوں کے بارے میں خدا پیغام دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے پیغام ہے نبوتی خدمت کے اندر، اور خدا ان قوموں کے بارے میں نبی کو بتاتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا. اور اس کے بعد 50ویں اور 51ویں باب میں بابل جس نے بنی اسرائیل قوم کو یعنی جنوبی سلطنت کو برباد کیا، بالآخر خدا فرماتا ہے کہ میں ان سے بدلہ لوں گا اور بابلیوں کو بھی برباد کروں گا. اور یہ 50ویں اور 51ویں باب کے اندر ہے. یرمیہ کی کتاب کے کل 52 ابواب ہے، اور اس میں سے جو 52واں باب ہے یہ ایک ایپیلوگ کے طور پر ہے، اختتامیہ کے طور پر ہے، اور یہ یروشلم کی جو بربادی اور تباہی ہے یہاں پر دوبارہ سے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ جو خاکہ آپ کے سامنے ہے کتاب کا، یہ کتاب کے ابواب کی تقسیم کے حوالے سے خاکہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس کو لینا چاہیں جو آن لائن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے موبائل سے اسکرین شاٹ اس کی لے سکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں، اور بعد میں پھر آپ اپنی نوٹ بکس کے اوپر اس کو اور اچھی طرح سے بھی نوٹ کر سکیں گے. اب جو کتاب کی تقسیم ہے بادشاہوں کے اعتبار سے، یعنی بادشاہ ترتیب وار آئے،
لیکن کتاب کے ابواب ہمیں بادشاہوں کے حوالے سے ترتیب وار نہیں ملتے، اور اس لیے ہمیں مشکل لگتا ہے کہ 35واں باب کچھ کہہ رہا ہے، 20واں باب کچھ کہہ رہا ہے، 46واں باب کچھ کہہ رہا ہے، پہلے والا جو بادشاہ ہے وہ 46ویں باب میں آ رہا ہے، اور جو 46ویں باب میں ہونا چاہیے بادشاہ وہ 42ویں میں اور 22ویں میں آ رہا ہے. تو اس کی تقسیم ہمیں آگے پیچھے نظر آتی ہے. لیکن بینجمن بلینی کے مطابق اس نے جو کتاب کی تقسیم کی ہے یرمیہ کی، اس نے کہا کہ یوسیہ پہلا بادشاہ تھا، لہذا پہلے 12 ابواب جو یرمیہ کے ہیں یہ یوسیہ کے دور کے اندر اس کی نبوتی خدمت ہے. اور یوسیہ تک کے زمانے میں یرمیہ کو کوئی مخالفت کا سامنا نہیں تھا، کیونکہ یوسیہ نبیوں کی عزت کرتا تھا. یوسیہ اصلاحات لے کر آیا. یوسیہ وہ واحد بادشاہ تھا جس کے دور میں شریعت کی کتاب تو ملی، لیکن اس نے اس کو خود بھی پڑھا، لوگوں کو بھی پڑھایا، اور کلام میں لکھا ہے کہ یوسیہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تو نرم دل بادشاہ ہے. پھر دوسرا بادشاہ جو صرف 3 مہینے جس نے حکومت کی، یہواخس جس کا نام شالوم بھی ہے، صرف 3 مہینے، اس کے دور میں کوئی نبوت نہیں. 3 مہینے میں یہواخس کے دور میں یرمیہ کی کوئی نبوتی کتاب، نبوتی بیان ہمیں بائبل میں نظر نہیں آتا. پھر یہ ابواب آپ نوٹ کر لیں. تیسرا نبی آتا ہے، بادشاہ آتا ہے یہویاکین، اور یہویاکین جسے الیاکیم بھی کہتے ہیں. اب جو کتاب کے اندر ابواب ہے، پہلے 12 ابواب تو یوسیہ کے دور کی نبوت ہے، اور 13ویں باب سے 20ویں باب تک یہویاکیم، اس کے بعد، اور اس نے 11 برس حکومت کی ہے. 22واں باب ہے، 21واں نہیں. 21ویں باب کی نبوت کا تعلق یہویاکیم سے نہیں ہے، بلکہ 22ویں باب میں، پھر 23واں باب اور پھر 24واں باب نہیں. یہویاکیم کے دور کی نبوت نہیں ہے، بلکہ 25 اور 26واں باب یہویاکیم کے دور کا ہے. اور 26ویں باب میں آپ نے دیکھا کہ بادشاہ نے تمہار کو بھی جلایا. 26ویں باب میں ہیکل کے اندر جا کر اس نے خدمت کی ہے یرمیہ میں. اور پھر 35واں باب اور 36واں باب، اور 36ویں باب کے بعد 45ویں باب پر چلتے ہیں. یہ یہویاکیم کا جو درمیانی باب ہے، یہ یہویاکیم کے نہیں ہے، وہ بعد میں لکھیں گے کس بادشاہ کے ہیں. اور پھر 46واں، 47واں، 48واں اور 49ویں باب کی پہلی آیت سے 33ویں آیت تک. تو یہ جو یہویاکیم کی حکومت کے 11 سال ہیں، اس دور میں یرمیہ نے نبوت کی ہے، اور اس کو بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے حکومت کے 4تھے برس کا بڑا ذکر آتا ہے بار بار، اور یہویاکیم کی حکومت کے 4تھے برس، اور یہ ریپیٹڈلی ہمیں ذکر ملتا ہے. نمبر 4 جو چوتھا بادشاہ آتا ہے یہویاکیم کے بعد، یہویاکیم کا بیٹا یہویاکین اس کی جگہ پر بادشاہ بنتا ہے، جس کو کونیا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یکونیا کا نام بھی اس کا بائبل میں ہے. تو اس کے 3 نام ہیں، یہویاکین بھی ہے، یکونیا بھی ہے، اور کونیا بھی ہے. اس نے بھی 3 مہینے تک یہ تخت پر بیٹھا. اس کو پھر اسیر کر کے لے گئے، اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ پھر بادشاہ اویل مرودک کے دور میں اس کو دوبارہ بحال کیا گیا، اور اس وقت یہ 55 برس کا تھا. اور پھر مرتے دم تک بادشاہ کا وظیفہ خوار رہا، اور بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر شاہی رسد اس کو ملتی رہی، اور کھانا کھاتا رہا بادشاہ کے تخت پر کے ساتھ بیٹھ کر. تو اس دور میں کوئی نبوت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آخری بادشاہ 5واں بادشاہ آتا ہے صدقیہ بادشاہ. اس نے بھی 11 سال حکومت کی ہے، اور اس کے دور میں 21واں باب صدقیہ بادشاہ کے دور کی نبوت ہے، 24واں باب، پھر 27ویں باب سے 34ویں باب تک، پھر 37ویں باب سے 39ویں باب تک، پھر 49ویں باب کی 34ویں آیت سے 39ویں آیت تک یہ صدقیہ بادشاہ. اب یہاں پر آپ نوٹ کریں 49ویں باب کی پہلی آیت سے 33ویں آیت تک تو یہویاکیم بادشاہ ہے، لیکن 34ویں آیت سے 39ویں آیت تک صدقیہ بادشاہ. کیونکہ اگر آپ اس کو 39ویں چیپٹر کو دیکھیں، 49ویں باب کو، تو یہاں پر آپ کو
پہلی آیت کے اندر ملے گا ذکر 49ویں باب کی پہلی آیت سے 33ویں آیت تک. سوری یہ تو امونیوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ یہویاکیم ہی کے زمانے کے اندر جب غیر قوموں کے بارے میں نبوت کی جا رہی ہے، اس کے چوتھے برس کے اندر 45ویں باب سے شروع ہوتا ہے یہ غیر قوموں کی نبوت. یہ 49ویں باب تک چلتا ہے 33ویں آیت تک. لیکن جب ہم 49ویں باب کی 34ویں آیت میں چلتے ہیں تو بادشاہ بالکل ہمیں یہاں پر بدلا ہوا نظر آتا ہے. وہ بادشاہ کون ہے؟ 34ویں آیت میں شاہ یہودا صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں اعلام کی بابت یرمیہ نبی پر یعنی اس کلام نازل ہوتا ہے. تو یہ بائبل کو اگر ہم تھوڑا سا کنسنٹریٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں خود بخود بھی معلوم ہوتا جاتا ہے کہ اچھا یہ نبوت تو اس بادشاہ کے دور میں ہے، اور یہ نبوت اس بادشاہ کے دور میں ہے، اور یہ بادشاہ فلاں بادشاہ سے اتنے سال پہلے آیا ہے اور اتنے سال حکومت کی ہے. تو ہمیں زیادہ انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی اس حوالے سے. اور پھر 50ویں اور باب اور 51ویں باب کا تعلق بھی صدقیہ بادشاہ کے ساتھ ہے. اب ہمارے پاس 40ویں سے 44ویں باب تک کا جو ذکر ہے یہ یروشلم کی بربادی اور اسیری کے بعد لکھے گئے ہیں، کیونکہ اب بادشاہ تو کوئی تھا نہیں. لیکن اسیری کے بعد بھی یرمیہ نے نبوت کی ہے. جب یہ اسیر ہو کر چلے گئے جا رہے ہیں، اور وہ جو نبوتیں ہیں اسیری کے یروشلم کی بربادی اور اسیری کے بعد، وہ 40ویں باب سے اگر آپ 44ویں باب کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پھر ذکر ملے گا کہ اچھا یہ بعد کے اندر اس نے لکھا ہے. اور پھر جو 52واں باب ہے یہ بھی اسیری کے چونکہ بعد لکھا گیا، سقوط یروشلم کے حوالے سے ہے، یروشلم کی بربادی کے بعد. لیکن چند ایک کے نزدیک اسے عزرا نے تحریر کیا، یہ جو ایپیلوگ اختتامیہ ہے. اور یرمیہ کے بارے میں نے پہلے کہا کہ بعض ایک کا خیال یہ ہے کہ سلاطین کی کتاب یرمیہ نے لکھی ہے. یرمیہ نے اپنی کتاب جو آیات میں سب سے بڑی کتاب ہے تمام نبیوں میں، جو ہمارے پاس 17 کتابیں ہیں، 12 انبیاء اصغر کی اور 5 انبیاء اکبر کی، تو سب سے زیادہ تحریری خدمت جو ہے وہ یرمیہ نبی نے کی. اور پھر نوح کی کتاب بھی اسی نے لکھی ہے. اس کے بعد ایک آخری تصویر ہے اور ہم اس پر غور کریں گے. یہ 20 منٹ ہے ہمارے پاس. اوکے. یرمیہ نبی کی جب ہم کتاب دیکھتے ہیں، میں جب اس کو پڑھ رہا تھا، جب یرمیہ دعا کرتا ہے، یرمیہ لوگوں کے سامنے خدا کا کلام لے کر جاتا ہے، خداوند یرمیہ کی دعا کا جواب دیتا ہے. اور یرمیہ بے شک بابلیوں کے بارے میں بھی اور دیگر کے بارے میں بھی نبوت کرتا ہے، لیکن خدا یرمیہ کو اس کی دعا کا جواب یوں دیتا ہے کہ یرمیہ تو دعا نہ کر. قوم اسیری میں جا رہی ہے، قوم مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، قوم پے در پے حملے ہو رہے ہیں، یعنی اسوریوں کی بھی غلامی کر رہے ہیں، ایک طرف سے بابلیوں کی غلامی کر رہے ہیں. بے شک بابلیوں کے ساتھ مل کر مادیوں نے اسوریوں کو شکست دی. پھر مصر کی کرکمیس کی جو جنگ ہے وہاں پر ان کو شکست ہوئی، اس کے بعد ان کی بھی حکومت ختم ہو گئی. اور پھر بابلیوں نے پورا جو رول ہے وہ کرنا شروع کر دیا. لیکن یرمیہ اندر ہی اندر کڑتا ہے اور یرمیہ چاہتا ہے کہ لوگ خدا کی طرف رجوع لائیں. آج بھی خدا کی مرضی یہی ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع لائیں تاکہ اس کے حضور سے تازگی کے دن لوٹ آئیں. دیکھیں آج ہم پھر مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور باہر موت پھر رہی ہے. پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کی باتیں، لاک ڈاؤن ہوا، کبھی کرفیو کی باتیں سنتے ہیں، اور ایک چھوٹے سے وائرس نے ساری دنیا کے نظام کو درم برم کیا ہے اور ہماری جانیں جو ہیں یہ خطرے میں پڑی ہوئی ہیں. خدا ایک منٹ میں انسٹنٹلی، بلکہ ان اے ٹوئنکلنگ آف این آئی، پلک جھپکتے میں خدا اس صفحہ ہستی سے اس وائرس کو امیڈیٹلی ریموو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن
خدا ایک بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, یہ تو خدا کو پسند آنے کی بات ہے, یہ میرے آپ کو بتانے کی بات نہیں ہے, یہ تو خدا کی طرف ہمارے بشمول میرے رجوع لانے کی بات ہے اور اس کو پسند آنے کی بات ہے. شاید میں جتنا اچھا آپ کو بتا رہا ہوں اتنا اچھا میں خدا کو کر کے دکھا نہیں رہا, اور یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی انڈیویجول ہے, میری جگہ پر ہے, اور ہم سب کی اپنی اپنی جگہ پر ہے. نہ میں آپ کے لیے فتویٰ جاری کر رہا ہوں اور نہ ہی آپ مجھے اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں اور کتنا برا ہوں, لیکن ہم میں سے ہر ایک کو یرمیہ کا سا دل لینا ہے. یرمیہ کے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں, میں پہلے حوالہ جب میں نے متی کا شروع کیا تھا رک گیا, لیکن 16ویں باب کے اندر اگر ہم آئے تو مسیح خداوند جب اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ابن آدم کے بارے میں, میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو 16ویں باب میں اگر آپ دیکھیں کیسریا فلپی کے علاقے میں تو 14ویں آیت میں لکھا ہے, انہوں نے کہا, یعنی ابن آدم, مسیح خداوند پوچھتے ہیں لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں, بعض ایلیا, اور بعض کیا کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی. یعنی ایک یرمیہ کا ٹائٹل بھی لوگ یسوع مسیح کے لیے کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یرمیہ رونے والا تھا, دا ویپنگ پروفٹ تھا. اور مسیح خداوند کے بارے میں بھی اگر ہم ایک حوالہ دیکھیں عبرانیوں اس کا 7ویں آیت دیکھیں 5ویں باب کی, مسیح خداوند کے بارے میں بھی لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا. اور آگے لکھا ہے اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. تو اب یہ جو زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر دعائیں کرنے کا جیسچر ہے نا, یہ یرمیہ نبی کا تھا. اور جب یسوع سے کہا لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں, چیم گوئیاں کرتے ہیں, کیا ٹائٹل دیتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں ابن آدم کون ہوگا, کیسا ہوگا, انہوں نے کہا کہ ابن آدم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ یرمیہ نبی جیسا ہوگا. اور یسوع مسیح کے بارے میں شاگرد کیوں یہ بات کر رہے ہیں, کیوں یہ ٹائٹل دے رہے ہیں؟ اور بائبل نے واضح کیا کہ یسوع مسیح چلا چلا کر دعائیں کر رہے ہیں, رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں, آنسو بہا بہا کر دعائیں کر رہے ہیں. یہ یسوع مسیح کی کا دعائیہ جیسچر ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. اور مسیح کی پیشنیٹ دعا تو میں گتسمنی کے بعد میں آنسوؤں کے ساتھ ہی نہیں, حالانکہ وہاں پر آنسوؤں کا ذکر نہیں ہے, لیکن عبرانیوں نے آنسوؤں کا ذکر کیا ہے, کسی بھی اور جگہ پر آنسوؤں کا ذکر نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح کی دعا کا گویا معمول تھا لکھا, اور وہ کنٹینیوس ہے ٹینس کہ زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر دعا کی, بہا بہا کر دعا کی نہیں, کرتا رہا, کرتا رہتا تھا. اور آج کوئی آنسو بہا, پہلے کہا سمجھ شرم آندی ہے, لوگ کی دیکھیں گے کی کہیں گے سوٹٹ بوٹٹ بندہ آنسو بہا رہا ہے, ایڈا وڈا بندہ آنسو بہا رہا ہے, رو رہا ہے, چلا رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی یہ تو گلیڈو مشن ہے. پہلے یہ بڑا مشہور تھا, کوئی رو رو کر دعائیں کرتے تھے, جی یہ بھی گلیڈو مشن کا ہو گیا, انہوں کی رونا پہ گیا. میں ایک میری خدمت کا آغاز تھا, یہ آج سے کوئی 18 سال پہلے کی بات ہوگی, یعنی تب ہم نئے خدمت میں 2-3 سال ہوئے ہوں گے. ایک فیملی کی طرف ہم گئے, اور جب ہم اس فیملی کی طرف بیٹھ کر دعا کرنا ہم نے شروع کیا, ایسے نیچے ہم نے دریا بچھائی تھیں, تو جو گھر کی جو والدہ تھیں, چونکہ وہ ہمارے بہت ہی اگینسٹ تھے والدہ فیملی, لیکن ان کا بیٹا ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھا. جب ان فیملی کی طرف ہم گئے دعا کرنے کے لیے تو ماں نے گالیاں نکالنا شروع کی. ہم خادم اور بھی تھے, اور ہمیں دیکھا تو انہوں نے کیا کی گالے تھے, کوئی مر گیا ہے, اتنے پورا پا کے بہ گئے ہو. تو لوگ شاید آج بھی ہوٹ کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں کہ صرف آنسو ہی نہیں, بلکہ وہاں پر تو یسوع مسیح کی دعا کا پیشن یہ ہے کہ اس کی صرف اس کے آنسو ہی نہیں, اس کا تو پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکنے لگا. کیا دعا میں اتنی دل سوزی ہماری ہے
کہ صرف ہم تو آنسو اتنی تو دل سوزی سے بھی دعا نہیں کرتے کہ آنسو ہی نکل آئے, وہاں پر تو پسینہ بھی خون بن بن کے نکل رہا ہے. وہ دعا کا کیا لیول ہے. اور یرمیا رو رو کر کہتا ہے, اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ دھندلا گئی. اگر آپ نوح کی کتاب پڑھیں, اس نے کہا یعنی یرمیا اتنا رویا, رو رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں. اور اگر یسوع مسیح کا تالو خشک ہو گیا نا, یہ حلق خشک ہو گیا ہے, زبان تالو سے چپٹ گئی ہے, اور جیسا ہم دیکھتے میں پیاسا اس نے کہا, اور لیکن اصل میں وہ صرف بات یہاں ایک ہی نہیں ہے, ایک ریفرنس دیا جس سلیب پر اس کا وہ جو ہے جاں بلب ہوا, حالت خشک ہوا, زبان تالو سے چپٹ گئی. اس کا پچھلا پورا پروسیس دیکھیں, دعا چلا چلا کر, رو رو کر, آنسو بہا بہا کر وہ دعا کر رہا ہے. اور جب ہم بلند آواز سے بولتے ہیں, اونچی آواز میں بولتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی گلا خشک ہوتا ہے. اور یرمیا یہ دعا کرتا ہے, اور یسوع مسیح کو بھی یہ ایسا ہی ایک ٹائٹل دیا گیا. پھر یرمیا کا ریفرنس 8ویں باب, عبرانی 8واں باب, اس کی 8 سے 13 میں بھی ہمیں ملتا ہے. پھر 10ویں باب کی 15 سے 17 میں بھی ملتا ہے. اور میں پہلے بات جو کر رہا تھا یرمیا کے بارے میں, جب اس کو سنسار کیا گیا تو بہت سے لوگ خوشی منا رہے تھے. وہاں پر یرمیا کے بارے میں یہ بتاؤں کہ جس وقت ایک نیک بادشاہ یوسیہ بادشاہ, اس کو مجدو کے مقام پر قتل کیا گیا, تو اس وقت میں یرمیا نے یوسیہ پر نوحہ کہا. یرمیا بین کرنے والا تھا, واویلا کرنے والا تھا, مرثیہ یا نوحہ خواہ تھا, نوحہ پڑھنے والا تھا یرمیا. اور اس کی جو پروز ہے نا, یہ کتاب, اس کا غالب حصہ پوئٹری کے اندر ہے, بالخصوص پہلے 20 ابواب پوئٹک رائٹنگ سٹائل, لٹرری, جو اس کا لٹرری رائٹنگ سٹائل ہے, جو اس کا ادبی رنگ ہے, جو لٹریچر ہے اس کا, پہلے 20 ابواب کا وہ پوئٹک ہے. جہاں اس نے پروز میں بات کی, اس نے پوئٹری میں بھی بات کی ہے, اس نے نثر میں بات کی, اس نے نظم میں بھی بات کی ہے. اس نے نوحہ کا ہے جو نظم کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے. بے شک نظم کی 5 کتابیں ہیں, اور بعض لوگ نوحہ کو بھی نظم یعنی منظوم کتب کے اندر لے کر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یرمیا اچھا مرثیہ خواہ تھا یا نوحہ خواہ تھا, اور اس نے یوسیہ پر نوحہ کہا, لیکن اس کے اپنے اوپر نوحہ کہنے والا کوئی نہیں تھا. جس سبب سے قوم ہلاک ہو رہی ہے, بالکل آخر میں ہے ہم, اور ہم دیکھیں گے کہ کیا وجہ تھی. ایک سراہی لی, یرمیا کو خدا نے کہا کہ تو ایک سراہی لے, اور اس سراہی کو لے کر تو توفت کی وادی میں چلا جا. 19ویں باب کے اندر بن ہنون کی وادی. یہاں پر یہ بھی ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں میں نیٹ کے اوپر یہ بڑا ایک آیا تھا کہ جی اٹلی کے اندر توفت کی وادی میں کرونا سے مرنے والے لوگوں کی لاشوں کو ڈالا جا رہا ہے, جگہ ہی نہیں رہی ہے, اور اس وادی میں بے شک لکھا ہوا ہے توفت کی وادی, یعنی توفت کا علاقہ یا مقام. اور نیٹ پر بھی میں نے اس کو دیکھا, اس کا میپ دیکھا, اس کی تشریح دیکھی ہے, لیکن دور دور تک بھی یرمیا کا اس اٹلی سے واسطہ نہیں ہے. کہاں وہ ایشیا میں اور کہاں وہ یورپ میں. لہذا یہ توفت جو یرمیا نے جس وادی کا, یا بن ہنون کی وادی کا, یا جسے جینا کے نام سے اور جہنم کو بھی ریزمبل کیا گیا ہے کے نام سے تشبیہ دی گئی ہے, اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اٹلی کے توفت کے علاقے کے ساتھ. تو ایسے ہی کہہ رہے تھے دیکھیں جی یرمیا کی نبوت پوری ہو گئی ہے. نہیں, یرمیا کی نبوت کچھ اور ہے. اور 19ویں باب میں خدا نے اس کو کہا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے, کن لوگوں کو, قوم کے بزرگوں کو لے اور کاہنوں کو لے, اور کمہار سے مٹی کی سراہی مول لے. اگر ہم اس کو انڈکٹیو ورس کو ان سیگمنٹس دیکھیں نا تو اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے. مٹی اور سراہی, اور پھر اس کو کمہار سے لینا, اور پھر مول لینا, یہ ساری چیزیں الگ الگ سے بھی ڈیفائن ہو سکتی ہیں. لیکن آن دا ہول یہ جو سراہی ہے یہ بنی اسرائیل قوم ہے, اور یہ خدا نے تمثیل کے ذریعے سے نبی کی معرفت قوم کو سمجھایا, اور خدا نے کہا کہ تم تو مول لی گئی سراہی ہو, میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے, میں نے تمہیں امتوں اور قوموں میں سے چنا ہے, لہذا تمہارا فدیہ دیا گیا ہے, اور مول لی گئی سراہی ہو. میں وہ خدا ہوں جو تمہارا ہرجانہ بھرنے والا ہوں, یعنی آپ کا بوجھ اٹھانے والا ہوں.
اور پہلی بات انہوں نے مجھے ترک کر دیا. کیوں قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے؟ اور یرمیہ جب جاتا ہے تو صراحی کو وہ وادی میں توڑتا ہے اور یرمیہ کی معرفت خدا کہتا ہے کہ کیوں یہ صراحی توڑ دی جائے گی, کیوں اس کو توڑ دیا جائے گا. نمبر 1, انہوں نے مجھے ترک کر دیا. اس لیے خدا کہتا ہے جیسے صراحی کو توڑ دیا گیا ہے ایسے ہی میں اپنی قوم کو ریزہ ریزہ کروں گا, بکھیر دوں گا, توڑ دوں گا, پراگندہ کروں گا, پھینک دوں گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بال کے لیے اونچے مقام بنائے ہیں. اور منسی کا 55 سالہ دور بہت ہی خراب دور رہا ہے. انہوں نے اجرام فلک کے لیے بخور جلایا. اگر مجھے جلدی سے مل جائے کہ منسی کے دور کے اندر انہوں نے کیا بدیاں کی ہیں اور گناہ کروائے ہیں منسی نے. اگر آپ دیکھیں سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 23واں باب, اور لکھا ہے یہاں پر 23ویں باب کی 5ویں آیت کا اگلا حصہ میں پڑھوں گا. اور یروشلم کے آس پاس کے مقاموں میں بخور جلانے کو مقرر کیا تھا, اور ان کو بھی جو بال اور سورج اور چاند اور سیاروں اور آسمان کے سارے لشکر کے لیے بخور جلاتے تھے. بے شک یہ یوسیہ کی اصلاحات کی بات کی ہے, لیکن اس کے دور تک منسی نے رواج دیا تھا اور لوگ بخور جلاتے تھے اجرام فلک کے لیے. سورج, چاند اور ستاروں اور سیاروں کے لیے وہ بخور جلاتے تھے. اس کے بعد ان کا گناہ کیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو آگ کے لیے, بال کے لیے آگ میں جلایا. یہ ان کا بڑا گناہ تھا. اگر آپ دیکھیں 21واں باب سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کی 6 آیت لکھا ہے, یہ منسی نے اپنے 55 سالہ دور میں جو نفرتی کام کیے اس میں ایک یہ بھی تھا, اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا. اپنے بچوں کو آگ میں ڈال دیتے بال کے لیے, بتوں کے لیے, یسیرتوں کے لیے. اس وجہ سے خدا کہتا ہے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, میں اس مول لی گئی صراحی کو توڑ دوں گا. اس لیے کہ انہوں نے مجھے غصہ دلایا ہے. پھر کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی باتوں کو نہ سنا, اور اسی سبب سے خدا کہتا ہے یرمیہ کو کہ میں یہ صراحی توڑ دے. اگر آپ دیکھیں یرمیہ اس کا 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے, رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس شہر پر اور اس کی سب بستیوں پر وہ تمام بلا جو میں نے اس پر بھیجنے کو کہا تھا لاؤں گا, اس لیے کہ انہوں نے نہایت گردن کشی کی اور انہوں نے کیا کیا, خداوند کی باتوں کو اور تاکہ میری باتوں کو نہ سنے. اس کے بعد اور گناہ کیا ہے؟ ملک کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا. اگر مجھے مل جائے یہ بھی جلدی سے اگر ہم دیکھیں تواریخ کی دوسری کتاب کے اندر, جس وقت میں منسی ہی حکومت کر رہا تھا, کیونکہ منسی ہی کا جو دور تھا یہ بڑا خراب دور رہا ہے. اور منسی نے کیا کیا تھا؟ منسی نے بن ہنوم جس وادی کے اندر لے کر گئے, اس وادی کے اندر اگر آپ اس کا 33واں باب دیکھیں تو 33واں باب میں لکھا ہے 6 آیت کے اندر کیا لکھا ہے, 5ویں آیت سے شروع کریں. ویسے پیچھے بھی یہ سارا اجرام فلک کا بھی ذکر آتا ہے, اس کی وادی کا ذکر آتا ہے, اور خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں آسمانی لشکر کے مذبے بنائے. اور بن ہنوم کی وادی میں جہاں پر ابھی یرمیہ کو لے کر جایا گیا ہے, اب وہاں پر منسی نے اپنے فرزندوں کو آگ میں چلوایا, شگون نکالتا تھا, افسون گری کرتا تھا, بدروہوں کے آشناؤں کے ساتھ تعلق تھا, جادوگروں کے ساتھ تعلق تھا, کھودی ہوئی مورتیں اس نے بنائی اور یہ ہیکل کے اندر نصب کروائی تھی. اور ابھی دانیل کے مطابق اور 24واں باب متی کے مطابق مسیح خداوند کی آمد پر پھر وہی مکروہ چیز ہیکل کے اندر بھی ہمیں نظر آئے گی. اور یوں منسی نے بہت جو تھے وہ ایسے کام کیے جو خدا کو پسند نہیں تھے. اور کس وجہ سے اس نے
غیر معبودوں کے لیے تپاوت، یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کا ابھی ہم ذکر پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے منسی نے خدا کو غصہ دلایا اور قوم نے یوسیہ کی اصلاحات کے سبب سے توبہ کرنے کے بجائے بلکہ پیچھے امون اور منسی اور دیگر برے بادشاہوں کی روش اختیار کی. آخری 4 جو بادشاہ تھے یوسیہ کے بعد، جو آخری 4 بادشاہ تھے، انہوں نے غلط روش اختیار کی. پھر ایک اگر حوالہ میں اور آپ کے سامنے رکھوں کہ 24واں باب اگر آپ دیکھیں سلاطین کی دوسری کتاب کا، سلاطین کی دوسری کتاب کے اندر اس کا 24واں باب، یہ میں بتا رہا تھا کہ ملک کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا. یہ والا یہ کس نے کیا؟ 24ویں باب کے اندر اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جس نے منسی نے بہایا، کیونکہ اس نے یروشلم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا اور خداوند نے معاف کرنا نہ چاہا. اور یہ نبوت کس دور میں ہوئی ہے؟ یہو یقیم بادشاہ کے دور میں. اور خدا نے یہو یقیم بادشاہ کے دور میں یرمیہ کو یاد دلایا کہ جو کام منسی نے کیا تھا کہ یروشلم کی گلیوں کو بے گناہ لوگوں کے خون سے بھر دیا، آج کے دور تک یہ کام بدستور جاری ہے. یعنی یہو یقیم بادشاہ کی حکومت کے 4تھے برس میں بھی منسی نے جو خون بہایا تھا بے گناہوں کا، وہ آج بھی بہہ رہا ہے. اور یرمیہ کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جیسے منسی نے جس ریت کو قائم کیا تھا، آج تک تم لوگوں نے اس ریت کو قائم رکھا ہے اور میں قوم کو برباد کروں گا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے سبب سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جو اس کی مول لی گئی سراہی ہے، خدا نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہلاک کروں گا. عزیزو، یرمیہ کی کتاب اگر ہم کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، انتہائی خوبصورت کتاب ہے، بڑی دلچسپ کتاب ہے. میں نے اس کی جب سٹڈی کی ہے اور جب سے مجھے پچھلے ماہ آج کا جو ٹائم ملا تھا، میں نے پوری کتاب کو پہلے ایک ایک آیت کو خود پڑھا، پھر نہ صرف اس کو پڑھا بلکہ کیتھولک ورژن کے اندر باروخ کی کتاب کو بھی پڑھا تاکہ مجھے زیادہ اس کی اور انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. پھر میں نے نوحہ کو بھی کمپلیٹ کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ تواریخ اور سلاطین کے وہ تمام ابواب جو حزقیہ بادشاہ سے شروع ہوئے وہ بھی آخر تک پڑھے، جب تک کہ سقوط یروشلم اور صدقیہ کا آخری وظیفہ تک ہمیں نظر نہیں آتا. تو جب ہم یرمیہ کو اس کے پس منظر میں، یرمیہ کی کتاب کو اس کے پس منظر میں دیگر کتب کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں اور اگر دل سے محبت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں تو یقیناً یہ کتاب آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو آج بھی حالات حاضرہ میں اگر ہم دیکھیں، دور حاضرہ میں اگر ہم دیکھیں، گرد و نواح کے ماحول میں دیکھیں، بہت سی چیزیں ٹیلی ہو رہی ہوں گی، بہت ساری باتیں ہمیں مل رہی ہوں گی کہ کہاں ہم نے کون سا غلط کام کیا، گناہ کیا، کون سا لوگ کر رہے ہیں، قومیں کر رہی ہیں، کہاں سے ہم نے بچنا ہے. تو خدا کرے کہ ہم یرمیہ کی کتاب کی اچھی انڈرسٹینڈنگ لیں. یہ وہ تھا جو میں نے کوشش کی اور میں نے چند نوٹس تیار کیے اور یہاں پر پریزنٹیشن بنائی تاکہ اس کتاب کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. یہ حتمی نہیں ہے، سب کچھ ایسا یہیں پر ختم نہیں ہے، بلکہ ابھی بہت ساری اسٹڈی کرنا باقی ہے. اس اتنے ٹائم کے حوالے سے جو کچھ مجھے ملا، جو کچھ میں نے تیار کیا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سب کچھ ہو گیا. بلکہ یہ تو تھا خاکہ، آؤٹ لائننگ. جب ہم انڈکٹیو اسٹڈی میں چارٹنگ سیکھتے ہیں اور جب ہم چارٹنگ کے تین حصے دیکھتے ہیں، آبزرویشن، انٹرپریٹیشن اور پھر اپلیکیشن یا اس کی امپلیمنٹیشن، تو اس کے اندر اتنی زبردست پھر اور اس کی جب ہم تشریح کریں گے باتیں آئیں گی کہ بالکل ایک کتاب ہے. اگر ہم صرف اس کتاب کو لیں اور اپنی زندگی کے لیے ایک کتاب کو چوز کریں تو یہ کتاب لائف ٹائم کے لیے بھی کافی ہے. عمر گزر جائے گی، اس کا مطالعہ پھر بھی اس کی تشریح باقی رہ جائے گی. اتنی رچ ہے یہ کتاب اور خدا کی یہ نبوتوں سے اور خدا کی محبت سے بھری ہوئی کتاب ہے. اس لیے یرمیہ کو دا پروفٹ آف ڈوم بھی کہا جاتا ہے. اس نے قوم کی قسمت لوگوں کے سامنے رکھی، لوگوں کے حال اور گویا لوگوں کا دل لا کر ان کے سامنے رکھ دیا. اس لیے نبی نے جو نبوت کیا ہے، یہ نبی اس کو آئرن پروفٹ اس لیے کہتا ہے، بڑا دلیر نبی تھا اور اس کی نبوتی 40 سالہ نبوتی خدمت میں جھول نہیں آیا، بلکہ یہ کھڑا ہوا 5 بادشاہوں کے سامنے
खड़ा होकर ये नबूवत करता रहे और झूठे नबियों के सामने खड़ा होकर नबूवत करता रहे और अच्छे यानी खुदा की तरफ से बुलाए गए नबियों के दरमियान में अपनी नबूवत की सनद देता रहा। खुदा मुझे और आपको यिर्मयाह की किताब के मुताले के वसीला से बरकत बख्शे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। ज़ोरदार तालियां शुक्रगुजारी की, खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस डीप स्टडी के लिए। और अभी सतही सतह पर वो कह रहे थे, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि ये एक डीप स्टडी है और खुदावंद का शुक्र है। और इसी तरह हम खुदा के खादिम के नहायत मशकूर हैं, वो अपना कीमती टाइम निकालते हैं और WMTS में वो ये समझते हैं कि ये रोया का मकाम है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान में रिवाइवल आ रहा है। और इस बात के लिए वो शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं। सो वो एक मुस्तनद उस्ताद हैं, माहिर इल्म इलाहियात की जानकारी रखने वाले। खुदावंद का शुक्र हो, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उनकी तालीम से फैज़याब हो रहे हैं और वो भेद और वो अंडरस्टैंडिंग जो खुदा ने उन्हें दी है और हम उससे और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। सो खुदावंद का शुक्र हो। इस वक्त हम दुआया सेशन में आगे बढ़ेंगे और आधा घंटा हम दुआ में वक्त गुजारेंगे। आज हमारे साथ खुदा के खादिम भी हैं, वो भी चंद दुआओं में रहनुमाई करेंगे जो पाक रूह ने उनके दिल पर बातें रखी हैं, वो जो बोझ रखा है और उसके मुताबिक वो WMTS के लिए और